ألا لله الدين الخالص. احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوست پوچھتے ہیں خدا کی بندوں سے محبت اور بندوں کی خدا سے محبت میں فرق کیا ہے؟ بندے اللہ سے جو بھی محبت کرتے ہیں نا، وہ کسی غرض سے کرتے ہیں، یا ڈر کے کرتے ہیں یا کوئی ان کو لالچ ہے اللہ سے۔ اللہ کو نہ ڈر ہے بندوں سے، نہ اللہ کو کوئی لالچ ہے۔ اب اس سے بڑا فرق اور کیا ہے؟ بندے کسی تحریص میں آ کر کہ جنت دے گا، ہمیں مارے گا نہیں، تکلیف نہیں ہمیں دے گا، ہمیں کوئی دکھ نہیں پہنچائے گا، ہم سے حساب کتاب نہ لے جو ہم نے بدماشیاں کی ہوئی ہیں، کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہوگا۔ بندے سارے اللہ سے کسی نہ کسی غرض سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ بندوں سے بنا کسی غرض کے محبت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ غرض سے ہے، بنا کسی غرض کے۔ وہ ہے اللہ الصمد، اس کے لیے وہ پرواہ بڑی کرتا ہے بندوں کی۔ ٹھیک ہے نا، یہ کہنا کہ وہ بے پرواہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ اگر وہ بے پرواہ ہو جائے نا تو کچھ بھی نہ بچے۔ جتنی پرواہ وہ کرتا ہے نا، کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ اپنی مخلوق کی بڑی پرواہ کرتا ہے، صرف اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اس لیے بندوں کی جو بھی کوئی محبت ہے کسی غرض کی بنا پر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بنا غرض کے بندوں کے ساتھ محبت ہے۔ وہ ویسے ہی رحیم اتنا ہے، کریم اتنا ہے کہ اس کو رحمت کر کے، کرم کر کے اپنے بندوں پہ بڑا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو میں نے سمجھا دی بات۔ خدا یعنی خالق کی صفات، غصہ، جلال، خوشی، ناراضی بندوں مخلوق میں کیوں؟ اللہ کے پاس جو کچھ تھا نا، اس میں سے اس نے تھوڑا تھوڑا اپنی مخلوق کے اندر بھی پیدا کیا، تاکہ بندے جو ہے نا ایک دوسرے پر رحم کریں، ایک دوسرے پر۔ کیونکہ اللہ کی جتنی صفات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے اس جہان کو چلانے کے لیے۔ تو آگے اس کے چونکہ بندے اس کے نائب ہیں، انہوں نے بھی اس جہان کو چلانا ہے، تو ان میں بھی صفات۔ باقی اللہ اور بندے کی صفات کا پہلا فرق تو یہی ہے کہ اللہ کی صفات سب ذاتی ہی ذاتی ہیں، اس کی صفات زائد بر ذات نہیں، عین ذات ہی ہیں۔ چلیں اس کو جو بھی آپ کہہ لیں، صفات عین ذات، تو اس کی ذات جو ہے نا وہ اس کے اوپر ایک تو یہ، پھر دوسری اس کی لا محدود ہیں، بندے کی محدود ہیں۔ تیسری یہ ہے کہ اس کو پتہ ہے، اتنا دانا حکیم ہے، کب اور کس صفت کے ذریعے سے اس نے بندے کے اوپر وہ اپنی رحمت کرنی یا غضب کرنا ہے۔ بندے جو ہے نا یہ صفات پانے کے بعد بھی، اس کا شعور پانے کے بعد بھی جو ہے نا اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ کسی جگہ بالکل رحم کرنا ہوتا ہے، وہاں غضب کر دیتے ہیں، کہیں غضب کرنا ہوتا ہے وہاں رحم کر دیتے ہیں۔ تو اس کی صفات محدود بھی ہیں اور اس کا مس یوز بھی ان کے پاس ہے۔ اللہ کی صفات لامحدود بھی ہیں اور وہ مس یوز بھی نہیں کرتا۔ دی اس نے اس لیے ہیں کہ بندے جہان چلانے کے لیے ان صفات کی بہت ضرورت ہے، اور ساری نہیں دی، تھوڑی سی صفات اس نے اپنے بندے کے اندر ہلکی ہلکی تجلیات ڈالی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شے کا سایہ کسی کے اوپر ڈال دیں، تو وہ پوری شے اس کے اندر نہیں آ جاتی۔ ماں ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے سائے میں لے لے تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ پوری ماں ہی اس کے اندر آ گئی ہے، وہ ہلکا سی تجلی ڈالتا ہے اس کے اندر۔ اس لیے یہ بندے کے لیے آپ کو بتا دیں، جب ایک انسان برائی چھوڑ کر نیکی کی طرف آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جاتا ہے کہ وہ ہر طرح کی نیکی کرے، اور اگر اس سے عادتاً یا جان بوجھ کر پہلے کی طرح کی کچھ برائی ہو جائے تو اس کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نیکی سے بھی دل اٹھ جاتا ہے اور برائی بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ آپ اس ماحول میں کافی وقت سے ہوتے ہیں اور عادت بن چکی ہوتی ہے، ایسے حالات میں کیا کیا جائے؟ پہلے تو میرے بھائی یہ میری بات آپ سمجھ لیں کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ نے نیکی کیوں اپنائی اور برائی کیوں ترک کی؟
اگر تو وہ آپ نے اللہ کے لیے نیکی اپنائی اور برائی بھی اللہ کے لیے ترک کی تو مخلوق کی طرف سے آنے والا رد عمل کسی قسم کا بھی اس کا آپ کو رنج نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے مخلوق سے ڈر کر نیکی کی یا مخلوق سے ڈر کر برائی ترک کی تو یہ آپ کا رذائل کو ترک کرنے کا انتہائی ادنا درجہ آپ نے جو ہے استعمال کیا ہے، جس کی بنا پر یہ سارا کام ہوا ہے۔ تو آپ کو رنج ہونا ہی تھا جب آپ نے مخلوق سے ڈر کر یہ سارے کام کیے۔ اللہ سے ڈر کر جو آدمی برائی کو چھوڑتا ہے اور بھلائی کو اختیار کرتا ہے، وہ کسی صورت میں مخلوق کی طرف سے کسی اپریسیشن، کسی خراج تحسین کی توقع نہیں رکھتا، کیونکہ اس کی جزا اور سزا کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تیری ذرا برابر برائی جو ہے وہ بھی سزا ہم دینے والے، تیری ذرا برابر جو ہے نیکی اس کی جزا ہم دینے والے۔ تو ایسا ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں، تو ان لوگوں کی اصلاح بھی آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ ہی دل چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور لوگوں کی اصلاح نہ کریں تو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں جتنی بھی آپ نے بیان کی ہیں وہ آپ کو تنگ کریں گی۔ ایک آدمی جب برائی ترک کرتا ہے اور بھلائی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے بعد وہ ایک مبلغ بھلائی بھی بن جاتا ہے اور برائی کے ترک کرنے کا بھی مبلغ بن جاتا ہے۔ آپ صرف ترک نہیں کرتے بلکہ اس کے بعد آپ نے تبلیغ بھی کرنی ہے اس برائی کو چھوڑنے کی اور اس بھلائی کو اختیار کرنے کی۔ تو ایسے میں اگر کوئی آدمی آپ کو ملامت کرے، ایسے میں وہ کوئی آپ کی پرانی بات کا تانا دے تو آپ نے ان کے تانوں کو سہنا ہے، برداشت کرنا ہے، نہ کہ اس کے بعد آپ نے نا امید ہو کر ڈسہارٹ ہو کر آپ نے اس کام کو چھوڑ دینا ہے۔ ڈسہارٹ ہو کر اپنے ذاتی رویے سے کہ میں بار بار گناہ کر رہا ہوں، یا مخلوق کے رویے سے کہ مخلوق اب مجھے تانے دے رہی ہے، بھلائی کو جو اس نے چھوڑ دیا وہ شیطان کے چنگل میں آ گیا۔ مایوس ہو کر، نا امید ہو کر کبھی بھی بھلائی کی تبلیغ نہیں چھوڑنی، نہ کسی کے طنز میں آ کر، نہ یہی شیطان چاہتا ہے کہ بندے جو ہے نا وہ مایوس ہو جائیں اور ڈسہارٹ ہو جائیں کہ معاشرہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، یہ بندے بھی مجھے طنز کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو آدمی یہ کام کرے گا تو اس نے ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ اس کو سمجھا ہے، نہ اس کی حقیقت کو سمجھا ہے اور نہ اس کے طریقے کو سمجھا ہے۔ تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ ایک خاص نفسیات، اور اس کے لیے میرے پیارے بھائی بڑا زبردست قسم کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی۔ وہ 2 4 10 دن کی بات نہیں ہوتی، وہ 25 30 40 سال لگتے ہیں اس آدمی کو کہ وہ اچھا مبلغ بنے۔ یہ عالم بننا آسان ہے، 8 سال کا آپ کورس کر لیں آپ کو کتابیں پڑھنی آ جائیں گی۔ ڈاکٹر بننا آسان ہے، MBBS کر لیں۔ بندہ بننا آسان نہیں ہے۔ دنیا کا مشکل ترین کام بندہ بنانا یا بندہ بننا ہے۔ ایٹم بم بھی آسان ہے، اتنا آسان ہے ایٹم بم بھی، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ بندہ بنانا، اس کو راہ راست پہ رکھنا اور اس کو سیدھا جنت تک لے کے جانا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ یہ تو نبیوں نے عمریں گزار دی اس کے اندر، 950 سال کوئی گزار رہا ہے، کوئی 550 سال، کوئی 2000، کبھی کہیں کبھی 200 سال، تو یہ زندگیاں گزر گئی ہیں۔ تو آپ کو اپنی نیکی کے اس جذبے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لوگ اگر آپ سے دوبارہ اس سے وہ برائی ہو جاتی تو اسے کہ یار انسان ہوں، اس سے دوبارہ یہ ہو گیا کام، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ آپ مجھے طنز کریں آپ میرے لیے دعا کریں، اپنے بھائی کو اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ بعض اوقات بھائی کی دعا کی تقویت سے بھی آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ اسے کہنا کہ آپ میری اس میں مدد کریں، اپنے بھائی کے لیے تنہائی میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوست پوچھتے ہیں بھائی جان عورت کے لیے پردہ کتنا ضروری ہے؟ جو بہنیں پردہ نہیں کرتی شریعت میں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ سوال جس نے مجھے کیا ہے نا اس کو سارا پتہ ہے، صرف وہ میرے ذریعے پردے کی تبلیغ کرانا چاہتا ہے۔ اس بھائی کو چاہیے کہ میرے خطبے جو ہیں نا بار بار جن میں میں عورتوں کو پردے کا ان چیزوں کا بیان کرتا ہوں وہ سنیں، سوال مجھے وہ بھیجیں جو میں نے پہلے کبھی نہیں بیان کیے۔ آپ لوگ اپنی مرضی سے سوال مجھے بھیجتے رہتے ہیں، ابھی تک آپ نہ خلافت ملوکیت سے نکل رہے ہیں،
نہ آپ ان چیزوں سے نماز روزوں سے نکلیں. میں نے آپ کو کہاں پہ لے کے جنگیں لڑنی ہم نے دجال سے, ہیں جی, مسیح علیہ السلام کی مدد کرنی ہے, مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہونا ہے. حالت ہماری یہ ہو گئی ہے, ہیں جی. میں پھر کب آپ کو جو ہے نا وہ ماحول میں لے کر جاؤں گا؟ آپ کا بھی پردہ ہی نہیں ختم ہو رہا. مولانا مودودی نے پردہ لکھ دی, اور لکھی بھی کس زمانے میں؟ 1940 میں. اس وقت سید نے وہ جو اپنی پردہ لکھی, اور وہ پردہ لکھ کر پوری دنیا, وہ پردہ کتاب ایسی ہے اس کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ مولانا کی اہلیہ پردہ نہیں کرتی تھی, بڑے امیر گھرانے سے تھی. تو مولانا صاحب نے کسی نے کہا اپنی اہلیہ کو پردہ کرائیں. مولانا کہ اس کو بیاہ کرانے دو, اسے بیاہ کرانے دو. میں نے تو پوری دنیا سیدھی کرنے کا عزم کر رکھا ہے, یہ تو میری بیوی ہے. تو مولانا مرحوم نے اسے پردہ دی کتاب پڑھنے کے لیے. مولانا کی جو اہلیاں تھیں ماشاءاللہ بہت صاحب ذوق, صاحب مطالعہ, بہت پڑھی لکھی اور بڑی زبردست قسم کی دینی خاتون تھیں. یعنی کوئی نکمے دماغ کی خاتون نہیں تھی وہ, لیکن ماڈریٹ فیملی سے تعلق رکھتی تھی, اور پرشین عربک ان کو بڑی اچھی آتی تھی. اور ان کی شاعری, مولانا کی والدہ کو شاعری اتنی آتی تھی کہ وہ 8 دن شاعری کے اندر گفتگو کر سکتی تھی, اور کرتی تھی. وہ کوئی اتنی جملہ بولتی تھی نثری اس طرح. مولانا کا خاندان ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا. تو انہوں نے اس زمانے میں لکھی, تو مولانا کی اہلیہ نے وہ پڑھی تو کہا بات تو آپ کی بڑی معقول ہے جو آپ نے لکھی ہے, تو مجھے پردہ کرنا چاہیے. تو انہوں نے پردہ کر لیا. اور وہ کتاب کی اتنی ادق اور مشکل نہیں ہے. سارے جہان کی یہ عورتیں کتابیں پڑھتی ہیں, الٹے سیدھے کرن تے روشنی تے خواتین میگزین تے فلانا, یہ سارے میگزین یہ پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے, ٹی وی پہ اردو میں خبریں پڑھتی ہیں. صرف ان کو پڑھتے وقت موت آتی, کہتی سمجھ نہیں آ رہی. چغلی ہو تو بڑی سمجھ آتی ہے. ایسی سازش گھر میں بن لو, میں کہتا ہوں اندر کی ساری کم سے وہ سارا ڈرامہ ان کو زبانی یاد ہے کہ کس میں کیا ہوا تھا, کس میں کیا ہوا تھا. یہ سب سمجھ آتی ہے. پردہ عورت کے لیے حفاظت کیا ضامن ہے. ٹھیک ہے نا. پردہ جو ہے نا یہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جب عورت پردے سے باہر نکل آئی تو کیا قیامت ہوئی ہے. اور جب عورت پردے, اور یہ بتانے کی چیزیں نہیں ہیں, یہ دن رات تماشا ہوتا ہے آپ کے سامنے. آپ صبح شام پردے کے فوائد اور پردہ نہ کرنے کے جو نقصانات آپ دن رات دیکھ رہے ہیں. میرے بتانے پڑھنے کی, جو آدمی یونیورسٹیز, کالجز, بازاروں میں, گلیوں میں کہیں بھی جائے گا, وہاں بے پردہ عورت کو چھیڑنے والے, اور جو عورت کرتی پھرتی ہے اس کے بعد اس کو اٹھا کر لے جانے والے, ریپ کرنے والے, یہ سب اس میں. جب معاشرے کے اندر جتنی فلمیں اور ڈرامے بنتے ہیں اس کی بیس کبھی آپ نے سوچی آج تک کیا ہے؟ اس کی ساری بیس جو ہوتی ہے نا کہ وہ لڑکی کو اٹھا کے لے گئے یا ہیرو اٹھا کے لے گیا فلم کے اندر, اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس لڑکی کو دیکھنے پہ ساری لڑائی ہوتی, دیکھ کے مرد اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں. ہیرو یا چھڑانے جاتا ہے یا خود فریفتہ ہو جاتا ہے. ابا مانتا نہیں شادی کے لیے, یعنی دیکھنے سے کام چلتا ہے. اگر اس کو ہو پردہ کیا ہوا ہو, اسے ہیروئن نہیں, تو مجھے پھر بتائیں کہاں سے بات چلے. تو پھر وہ ہے نا کہ بات چل نکلی ہے, اب دیکھے کہاں تک پہنچے. دیکھنے سے بات چل نکلتی ہے, پھر دیکھے کہاں تک پہنچے. تو یہ مسئلہ خراب ہے. ساری فلموں کا, ڈراموں کا اینڈ آپ اگر نکالیں گے نا, ناولوں کا, لڑائیوں کا, کہانیوں کا, بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے کا, یہ اس کے سارا اینڈ جو ہے نا وہ پردہ ہی نکلے گا. بھی اگر وہ پردے میں ہوتی تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا, یہ نہ ہوتا. پھر اکا دکا معاشرے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے, یہ نہیں کہ نہیں آتا, کیونکہ حیوان تو پھر حیوان ہے نا, وہ ان کو تو کوئی پتہ نہیں کہ کب اور کہاں وہ درندے بن جائیں. تو ان کا پھر شریعت نے علاج بتایا ہے. اگر اس طرح پھر وہ عورت ہوتے, پھر ایسے لوگوں کو حرب کے تحت اسے جو ہے نا فساد فی الارض کے تحت قتل کر دیا جاتا ہے. بتا میں نے آپ کو دیا ہے. جو بہنیں پردہ نہیں کرتی, مجھے ان کو زیادہ کہنے کی ضرورت کیا ہے. ان کو پڑھائیں, ان بہنوں کو دینی اداروں میں لے کر جائیں. آپ ان بہنوں کو نہ جمعہ پڑھاتے ہیں, نہ آپ ان بہنوں کو دینی اداروں میں لے کے آتے ہیں. اتنے ادارے بن چکے ہیں اور سارے ادارے اصلاح کر رہے ہیں. آپ بریلویوں کے ہاں چلے جائیں, وہ بھی ان عورتوں کا اصلاح کر رہے ہیں. آپ دیوبندیوں کے پاس, آپ جس فرقے سے کہیں گے میں آپ کو بتا دوں گا اس فرقے کا اسی شہر میں یا دیگر شہروں میں کوئی نہ کوئی سینٹر بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ پر یہ واجب ہے کہ وہ بندوں کی ہدایت کا سامان دنیا کے ہر اس کونے خدرے کے اندر کرے جہاں انسان بستے ہیں, اور اللہ یہ انتظام کرتا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کا انتظام نہ کرے. اللہ پر یہ واجب ہے. اب یہ کیسے اللہ نے کیا ہوا ہے؟ اگر وہاں بریلوی رہتے تو ضرور اللہ تعالیٰ نے بریلویوں کا کوئی آدمی ایسا پیدا کیا ہوا ہے.
یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ آپ ہی خیر کی باتیں جو نہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلتے، شر کی آپ ڈھونڈ کر جاتے ہیں۔ فلانی جگہ نیا ریسٹورنٹ کھلا ہے وہاں چلتے ہیں، تم نے اس کا کھانا کھایا، اس کا پیا، فلانی جگہ جو ہے وہ سندھ باد بن گیا وہاں بچوں کو کھلانے، تو آپ کا مسئلہ اسی طرح دینی بھی کھلے۔ یہ سب جھوٹ ہے۔ اب یہ وہ دور ہے جس میں ابلاغ حق جو ہے نا حجتیں تمام ہو چکی ہیں، اب یہ اس میں جھوٹ ہی جھوٹ ہوگا کہ مجھے بندہ کہے گا مجھے نہیں پتہ دین کا پتہ، اور وہ جس ذہنیت کا ہوگا ویسا، شاعر کہے گا شاعر مل جائے گا، ادیب کہے گا ادیب مل جائے گا، سائنٹسٹ کہے گا سائنٹسٹوں نے اتنی کتابیں لکھنی ہیں، بڑا کچھ لکھا پڑا ہے، اب اس کا کوئی نہیں۔ میں نے آج جمع بین صلاتین کا ارادہ کیا، جب مسجد میں پہنچا تو عشاء کی نماز کھڑی ہو چکی تھی۔ اس حال میں مجھے مغرب کی نماز کیسے پڑھنی چاہیے، جماعت کے ساتھ یا الگ؟ جب جماعت کھڑی ہو نا کوئی بھی، تو اس وقت کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے آپ عشاء کی جماعت پڑھیں گے وہاں، اس کے بعد پھر آپ مغرب پڑھیں گے، کیونکہ اب آپ مسجد میں سامنے آ چکے ہیں، آپ کو جماعت میں ملنا پڑے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب اقامت ہو جائے تو پھر کوئی نماز نہیں ہے، تو پھر کوئی نماز بھی نہیں، جو فرض رہتی وہ بھی نہیں، دوسری اب آپ یہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس میں شامل ہوں۔ ویسے عمومی لوگوں کا یہی کہنا ہے، حنفیوں کا، کہ ترتیباً وہ نماز ادا کرے گا۔ نہیں بھئی، وہ تو جماعت کھڑی ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی کا میکے اور خاوند کا سسرال میں ایک ہی شہر میں یا کسی دوسرے شہر میں ہوتے ہوئے نماز قصر ہوگی یا پوری پڑھنی ہوگی؟ شوہر اور بیوی جب عورت کے میکے جائیں گے وہ اور اتنی مسافت پر ہو دوسرے شہر میں، تو وہ دونوں کی وہاں پر قصر ہوگی۔ اسی طرح مرد کے والدین بھی کسی دوسرے شہر میں جائیں گے تو عورت اور بیوی مرد دونوں جب اس کے اپنے مرد کے والدین کو ملنے کے لیے جائیں گے تب ادھر بھی نصف ہی پڑھیں گے، قصر پڑھیں گے۔ اپنے گھر میں وہ پوری پڑھیں گے، یہاں ہے اس کا، یہ اس کا اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے، اپنا گھر جہاں مستقلاً ان کی رہائش ہے وہی ان کی اپنی۔ کچھ لوگ ڈیلی کی بنیاد پر دوسرے شہروں میں سفر کے لیے جاتے ہیں، وہ کثیر المسافت ہیں، وہ پوری پڑھیں گے، جہاں کہیں بھی جائیں گے وہ پوری پڑھیں گے۔ ہاں سفر وہ جو ڈیلی کریں وہاں پوری، ہاں ایک تیسرا سفر وہ اختیار کرتے ہیں، مثلا ایک آدمی روزانہ فیصل آباد آتا ہے اپنی جاب کے سلسلے میں، وہ پوری پڑھے گا، لیکن یہی آدمی اگر وہ اسلام آباد یا لاہور جائے گا تو مسافر ہو جائے گا، وہ جس کے اوپر قصر نماز ہے وہ اس کے لیے ہو جائے گی، یہ یہاں کے لیے اس کی کثیر المسافر، دوسرا سفر اس کے لیے سفر۔ جو ماں بچوں کو چھوڑ جاتی ہے اور باپ دوسری شادی کر لیتا ہے تو اولاد کیا کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دل کے اندر اگر کسی نے نشتر اور تیر اور خنجر کھبونا ہونا، وہ اس طرح کا سوال کر لے، بس میرے دل و دماغ کی موت واقع ہو جاتی۔ اس نے مجھے حملہ کیا جب وہ مجھے بتاتا ہے کہ کسی کا گھر ٹوٹ گیا، مجھے جب وہ بتاتا ہے کہ کسی کا گھر بکھر گیا ہے، جب مجھے کوئی بتاتا ہے کہ وہ بچے جو ہیں وہ اب منتظر ہیں ہدایات کے، جب مجھے پتہ چلتا ہے وہ بچے اب چچاؤں کے سائے تلے پلیں گے، جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ خالائیں، ماموں اور چچا اور تایا اور پھپھیاں ان کو بانٹ لیں گے، جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ ماں نے اپنی شہوت پوری کرنے کی غرض سے آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی، جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ باپ نے اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے 4 بچوں کو چھوڑ کر ایک اور عورت کا شادی رچا کر ان بچوں کو خراب کر دیا۔ بدکار بندوں سے بھی برے ہیں یہ دنیا میں ان کی جنسی لذت حاصل کرنے پر ان کو کوڑے نہیں لگیں گے، یہ دنیا کے اندر زانی نہیں گنے جائیں گے، لیکن آخرت میں جو ان سے پوچھ ہوگی نا، آپ تصور نہیں کر سکتے یہ کیا کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو عورت حنانہ بن جاتی ہے نا، اپنے شوہر مر گیا لیکن اپنی جنسی ضرورت پر اپنے بچوں کی محبت اور پرورش کو غالب کر لیتی ہے، اس کا جنت میں بہت اعلیٰ مقام ہے، اس کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ شادی کی تو حکم ہے وہ کرنا چاہے تو کر لے، لیکن قربانی دے جائے کہ اس نے کہا نہیں میں نے بچوں کے لیے، تو یہ بہت ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد اسحاق صاحب تھے، تو ایک سچویشن میں وہیں وہ مجھے ملے، تو میں نے کہا اب یہ کیا کیا جائے یہاں پر۔ اس وقت انہوں نے مجھے یہ بات سنائی تو میرے دل میں آیا، میں نے کہا اللہ اللہ۔ تو
یہ کوئی معمولی بات ہے؟ بچے کیا کریں گے؟ ایسے میں اگر ان میں کوئی بڑا بچہ ہے نا تو اس کو چاہیے کہ وہ باپ اور ماں بن کے ان کو اپنے پروں تلے لے لے. بہت اجر ہوگا اس بڑے کو، وہ عورت ہے یا مرد، بہت اجر ہوگا. بس سمجھ لے کہ اب اس کی ماں والی جنت اس مرد یا عورت کے پاؤں بڑے کے نیچے آ گئی، جنت اب اس کے نیچے آ گئی. اور بچوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اگر وہ انصاف کے ساتھ ان کی تربیت کرے کہ یہی ہماری ماں ہے، یہی ہماری، اور ماں باپ والا تک اس کو احترام دیں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ضائع نہیں کرے گا انشاءاللہ العزیز. باقی اگر ایسی حالت میں کوئی پہنچ گئے ہیں کہ وہ سب ایک جیسے ہی ہیں تو اپنے بہن بھائیوں میں سے ایک کو چن لیں، آگے کر لیں، کوئی دانا بینا کو مشاورت کے ساتھ گھر چلانے کی کوشش کریں. اگر وہ بکھر گئے ہیں تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ الہی ان بچوں کی ہر طرح کی حفاظت خود فرما. اس ظالم باپ کو کیا پتا کہ اس زمانے کے اندر بیٹیوں کے ساتھ لوگ جنسی زیادتیاں باپوں کی موجودگی میں کر دیتے ہیں، باپ اور بھائیوں کی موجودگی میں لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں ہو جاتی ہیں. جو چھوڑ ہی گئے ان کو تنہائیوں میں دنیا کے حوالے، ان حرام زادوں نے کچھ نہیں سوچا ان کے بارے میں. میرے نزدیک دنیا کے اندر اللہ کی مبغوض ترین بدترین مخلوق وہ والدین ہیں جو اپنی اولاد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے بدترین ہے ہی نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان روزانہ رات کو اپنا تخت سمندر کے اوپر بچھا لیتا ہے، وہاں حاضری لگتی ہے سمندروں کے اوپر. وہاں پھر وہ اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے کہ آج دن میں کیا کام کیا، تو وہ بتاتے ہیں کسی کو چوری، زنا، ڈاکہ، شراب، بے ایمانی کروائی. ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کو لڑا دیا. اٹھتا ہے پھر اپنے تخت سے اس کو جپھی ڈال لیتا ہے، اس کا منہ چوم لیتا ہے، اس کو سینے سے لگا لیتا ہے، کہتا ہے تو نے وہ کام کیا ہے کہ جس کام سے اب زمین پہ فساد ہی فساد پھیل جائے گا. یہ کام کیا آج دنیا کے اندر. اس لیے جس کو شیطان جپھی ڈال کے اپریسیشن لیٹر جاری کر دے، جس کو اپنا وہ قریبی کر لے، سمجھ لیں جس کو اس نے قریب کر لیا وہ کس قدر ذہین ہوگا کہ جس پہ وہ مہربان ہو گیا وہ کتنا ہوگا، اور جو وہ کام کر کے آیا ہوگا وہ شیطان کے نزدیک کتنا اچھا کام ہوگا. اس لیے جو دوسری شادیاں کرتے ہیں عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، گھر کے اندر تناؤ، اور بعض شادیاں بھی نہیں کرتے، رہتے ایسے ہی ہیں اکٹھے لیکن بدترین ہوتے ہیں. ساتھ رہ رہے ہیں، روز جھگڑا میاں بیوی کے اندر، روز لڑائیاں، روز جھگڑا، روز لڑائیاں. بچے دیکھتے ہیں آج ماں کو مار پیٹ ہو رہی ہے، آج ابے کے ساتھ بحث ماں کر رہی ہے. ان کو پتہ چل جاتا ہے ہمارا باپ کرپٹ اور حرام زادہ اور بدعنوان اور 2 نمبر ہے. ان کو سب پتہ چل جاتا ہے، باپ کا احترام نہیں رہ جاتا. اور کئی عورتوں کا ہے کہ میں نے مردوں کو ان کی منتیں کرتے دیکھا کہ وہ زانیاں ہو جاتی ہیں، وہ دن میں یرانے نبھاتی ہیں، جب شوہر چلے جاتے ٹیلی فونوں پہ باتیں کرتی. بچے اس کو بھی دیکھ کے میں نے خود سنا، بیٹی نے اور بیٹوں نے ماں کو کہا کہ اگر تو زیادہ بولی پنچایت ہوئی تو ہم تیرا بھی پول کھول دیں گے کہ تو دن میں کن کن کے ساتھ یرانے لگا کے بیٹھی ہوئی. بچوں نے جب ماں باپ کو ان کے یرانوں اور ان کی آشنائیوں اور ان کی خفیہ کاروائیوں کے بارے میں بیان کیا تو آپ بتائیں اس میں کیا کام. یہ والدین رہ گئے پھر کہتے جی مجھے والدین کے بچوں کو حقوق سمجھائیں. یہ وہ والدین ہیں ہی نہیں. پہلے والدین کافر ہوتے تھے، شرک کرتے تھے. یہ والدین بدکار ہیں، بدکار اور فحاش اور بے حیا اور بے غیرت ہیں. وہ جن والدین کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ شرک والے والدین تھے. وہ جیسے بھی تھے شرک کرتے لیکن وہ اپنے کردار کی حفاظت کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو زانیوں کا معاشرہ ہے، بدکاروں کا معاشرہ ہے. اس لیے یہ نا مجھ سے توقع رکھیں کہ میں ان کو وہ آیتیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا ان کے بارے میں پڑھ کر سناؤں گا. یہ نہیں ہونا. آپ جو بول رہے ہیں اس سے بڑے برے نتائج نکلیں گے. اس لیے بڑا میرے لیے اس سے بڑا میں نے اس کے اوپر تقریباً یہ پچھلے دنوں ایک بہن کا پورا طویل ٹیلی فون سنا تو اچانک انہوں نے مجھے فون کر دیا اور کہا جی میں اس وقت اس سچویشن میں ہوں. تو 4-5 دن پہلے کی بات ہے، پیر والے دن کی، پچھلے کی. تو پھر مجھے اس کے اوپر کوئی 8 سے 10 صفحے وہ گفتگو بند کر دی. تو میں نے آفس میں بیٹھ کے 10 صفحے میں نے ساتھیوں سے کہا کبھی میرا ذہن چل رہا ہے اور طرف میں کام نہیں کروں گا. تو میں نے پھر 1 گھنٹہ بیٹھ کر مضمون ہی لکھے صرف
کہ ایسے میں ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے اور ایک مرد کو کیا کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ اس پہ بھی وہ میں مضمون شائع کراؤں گا پڑھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، خانگی زندگی کے کیا کہنے، توبہ۔ یہ پوچھتے ہیں 4 رکعت نماز فرض ہو یا نفل میں اگر دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود پاک اور دعا پڑھ لی جائے تو کیا تب بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ دوسرا تشہد پورا نہ پڑھیں؟ حنفیوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے بھولے سے بھی درود شریف پڑھ لیا تو سجدہ سہو ہوگا۔ بالکل ان کا یہ مسئلہ غلط ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی اینڈ دعا تک پڑھے اور پڑھنے کے بعد جو ہے، اچھا مزے کی بات آپ سنیں ان کی، فرضوں میں تو یہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے بھی جو پڑھی ہے نا درود شریف بھول کے بھی پہلے تشہد میں پڑھ لیا تو اس پہ سجدہ سہو آ گیا، اور یہ کرتے بھی۔ ان سے پوچھیں بھی جب جو سنتے 4 اکٹھی آپ کہتے ہیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنی، اگر وہ کیا کرنی ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس میں کہتے ہیں اینڈ تک پڑھ کے پھر دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے۔ شاید آپ کو اس مسئلے کا نہیں پتا، ہاں ٹھیک ہے، تو آپ کبھی ان سے وہ بھی پوچھے بھی، اس کا بھی کوئی حل کر، اندر ان کے بہت تضاد ہوتا ہے، وہ آپ کو سادہ باتوں کا نہیں پتا ہوتا۔ تو کوئی نہیں بیٹا، پورا پڑھیں آپ، کچھ نہیں ہونے لگا، نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی نہیں۔ یہ بھی بات سن لیں، اگر آپ اتنا ہی کرتے ہیں نا کہ تشہد میں شہادت کا دے کے شہادتاً دے کے اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو بھی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اتنا ہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اتنا کہہ کے کھڑے ہو جائیں تو بھی آپ کا درود شریف ہو گیا پہلے تشہد میں، ٹھیک ہے۔ دوسری تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اگر نہ بھی پڑھیں درود شریف، صرف شہادتیں تک پڑھیں تب بھی مسلک سارے ٹھیک ہیں، لیکن سجدہ سہو جو آپ ڈال دیتے ہیں نا یہ کہ بھولے سے بھی پڑھ لیا یا ایسا، یہ نہیں میری سمجھ میں آتا۔ سجدہ سہو نہ کریں یار، ایسی زیادتی بار کیف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے، اس پہ آپ کو ایک سنا دیتے ہیں۔ ایک قول ان کی طرف یہ چونکہ ایک واقعے کی طرف مشہور ہے، کوئی مستند چیز نہیں لیکن واقعہ کے طور پر کہتے ہیں امام صاحب کو خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے، آپ نے فرمایا ابو حنیفہ بتاؤ تم نے مسئلہ کیا ہے کہ جو نماز میں بھول کر بھی سجدہ اپنا درود شریف پڑھے تو وہ آدمی کو سجدہ سہو کرے، تو کہتے ہیں امام صاحب نے کہا اللہ کے رسول میں بھلا یہ بات اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو بھول کر پڑھے اتنا ظالم ہے کہ وہ درود شریف بھول کے پڑھ گیا، جان بوجھ کے پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیسی دیکھو کیسی بات ہے، اللہ اکبر، کیسا حنفیوں نے قصہ بنایا ہوا ہے امام صاحب کی جان چھڑانے کے لیے۔ ایک تو ان سے پوچھے بھی اللہ کے رسول کو ابو حنیفہ کی بات عالم برزخ میں پتہ نہ چلی بھی اس کی نیت کیا ہے، اور دوسرا ابو حنیفہ پھر جرت کر کے کہتے اس وقت اللہ کے رسول کے سامنے بھی ایسے جان چھڑانے کے لیے ایسے مسئلے بنا لیتے ہیں۔ باقی حنفی تو کہتے ہیں حضور کو سارا علم ہے کہ کس نیت سے بندے نے کیا ہے، جو بریلوی بھائی ہیں وہ تو نہیں مانتے شیخ کو، ادھر مناظرہ اور ہو جائے گا، اللہ ہی بچائے۔ بس میں آپ کو بات مسئلہ سیدھا کریں، انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کیا یہ بات درست ہے؟ غلط ہے۔ انسانیت کا چاہے نہ ہو، انسان کا مذہب ضرور ہوتا ہے، انسان بنا مذہب کے نہیں رہ سکتا، انسانیت تو خود ایک مذہب ہے، ہیومنزم جو ہے جس کو آپ بڑا کہتے ہیں وہ تو خود ایک بہت بڑا مذہب ہے۔ اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک ہیومن بینگ جو ہے وہ انسان اپنا خدا آپ ہے، اپنے خیر اور شر کا تعین انسان خود کرے گا، اور یہ خود بتائے گا کہ میرے لیے خیر کیا اور شر کیا۔ اس لیے میرے بھائی جس نے یہ سوال کیا ہے وہ اردو والی انسانیت اس کو سمجھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ہیومنزم کہاں سے آیا ہے، یہ ٹرمینالوجی کیا ہے، مغرب نے اس کو کب وضع کیا، اس کے پیچھے کون سے سائنسدان تھے، کون سے فلاسفہ تھے۔ اس لیے ایک تو میرے بھائی کی ان پڑھ ہونے کی دلیل ہے کہ اس نے مغرب کا مطالعہ نہیں کیا، ایک تو بات یہ۔ تو میرے جاہل بھائی کو چاہیے اپنے علم میں اضافہ فرمائے۔ میرے محترم جاہل بھائی، آپ کو کتابیں پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کو انگریز کیسے پاگل بنا رہے ہیں اور آپ ان کے ہاتھ میں کیسے پاگل بن رہے ہیں۔ یہ میرے جاہل بھائی سے گزارش چاہیے۔ عیدی ایک بات کہتا تھا، عیدی بابا تھا، بالکل ان پڑھ جاہل تھا، وہ اپنے سمجھ میں ایک نیکیاں کر رہا تھا، اللہ اس کو اس کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائے۔
آپ تو ان پڑھ نہیں ہیں، کیا انسانیت اسلام پر برتری رکھتی ہے؟ دنیا کا کوئی فلسفہ اور مذہب، کوئی دین اسلام پر کوئی برتری نہیں رکھتا، ایک بات، اور دوسری بات نہ اس کو کوئی فوقیت حاصل ہے نہ ترجیح حاصل ہے۔ یہ تو تب ہو جب دونوں چیزیں برابر ہوں۔ اسلام کے مقابلے میں کوئی چیز بھی آ جائے، نہ فوقیت نہ ماتحت، کچھ بھی نہیں، وہ اس کو فنا ہی حاصل ہے، بس وہ آ ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں اکیلا حق اسلام ہے۔ اسلام اپنے علاوہ دنیا کو کسی شے کو حق مانتا ہی نہیں، بس ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں صرف میں اکیلا حق ہوں، جو مجھے حق نہیں مانتا وہ خود باطل ہے۔ اگر وہ باطل مجھے بجبر مٹانے آئے گا، اس سے پہلے کہ وہ مجھے مٹانے آئے میں اس کو مٹا دوں گا، اس کا نام جہاد ہے۔ اسلام اکیلا ہی حق ہے دنیا کے اندر، بس کوئی مذہب الہامی غیر الہامی، کوئی روایتی غیر روایتی، کوئی نظریہ، کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی فلسفہ اسلام کے مد مقابل نہیں ہے، نہ اس پر فوقیت، نہ مساوات کے طور پر برابر، نہ اس کے ماتحت، کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اسلام واحد حق ہے، اور یہ کسی اور کو حق تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہاں کوئی اس کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ اس کو کچھ نہیں کہے گا قیامت تک، لیکن جب قیامت آئے گی تو اس کا بنانے والا، اس کا پیدا کرنے والا، اس کا قانون دینے والا بادشاہ اس کے مقابلے میں آنے والوں کو اٹھائے گا اور جہنم میں آگ میں بند کر کے اوپر سے لگا دے گا ڈھکن اور ختم۔ یہ ہے سیدھا سیدھا صاف صاف باتیں، نہ آئیں تے نہ بائیں، نہ شائیں نہ اوپر تے نہ نیچے نہ بائیں۔ السلام علیکم، میرے ساتھ ایک ہندو لڑکا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دھرم غلط لکھا ہے نا، دھرم کیا کریں جی، اردو کا بھی جنازہ نکل گیا ہے، درہم لکھا ہوا تھا، میں نے کہا پتہ نہیں پیسے ہی آ گئے درہم۔ دھرم ہم سب قسم کے انسان کو اچھی بات ہی سکھاتے ہیں۔ کوئی کتاب یا لیکچر بتا دیں جس میں بتایا گیا ہو کہ انسان کے لیے مذہب کو ماننا کیوں ضروری ہے اور انسان اور مذہب کا آپس میں رشتہ کیا ہے۔ اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ اس کے لیے سب سے آسان کتاب اور اس سے اچھی اعلیٰ بہترین ایزی کتاب نہیں لکھی گئی۔ حضرت سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ مفکر اسلام متکلم اسلام نے لکھی ہے، اس کو دینیات کہتے ہیں۔ اس کو کہو اس کے ابتدائی 30 صفحے پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اتنے بڑے بڑے فلسفوں کا حل سید نے اس کے اندر کر دیا ہے۔ وہ پڑھنے میں آسان، لیکن الجھنے اس نے ایسی دور کی کہ بڑے بڑے فلسفی لوگ بھی نہیں کرتے۔ اس میں حضرت مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اسلام کے فوائد، پھر اگلی جگہ جا کے ٹائٹل باندھتے ہیں کفر کے نقصانات۔ اللہ اکبر، ٹائٹل اتنا پیارا باندھا مجھے ہنسی آ گئی، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آپ نے یہ چیز کھائی اس کے نقصانات، تو مولانا نے اس کے اندر بڑا زبردست ہے۔ اور خطبات کا پہلا جو خطبہ ہے نا، وہ لازمی کوئی بھی طالب علم، میری نصیحت ہے اس کو، پوری خطبات ابھی نہ بے شک پڑھے، صرف ادھر سے مولانا کی خطبات لے لے، ادھر سے دینیات لے لے۔ مولانا کی جو اس میں آگے دینی بحث شروع ہوتی ہیں نا کہ نماز کیا ہے، وہ چھوڑ دے، ابھی صرف اپنے دماغ کے اندر جو ابھی گند مچا پڑا ہے نا کہ مذہب، اسلام، انسانیت، دہریت، یہ سب کا حل جو ہے نا وہ صرف ان دو کے شروع میں 2 پڑھ لے، کوئی سوال اگر رہ جائے پھر نہیں تو پھر پڑھے، پھر 11 15 18 دفعہ پڑھے، انشاءاللہ العزیز حل ہوتا جائے گا۔ اخیر نہ حل ہونا تو میرے پاس پھر بھیج دے، انشاءاللہ العزیز سیٹ کر دیں گے اس کو بھی۔ نہیں اتنی عام فہم ہے بھی قیامت کے دن اگر وہی اردو میں آ گئی نا، سارے ہندو جہنم میں اللہ نے بھیجنے کے لیے وہ اکیلی کتاب رکھ دیں۔
پورے یہ ہے نا 1.5 ارب ہندو اللہ سے کہیں گے ہمیں نہیں سمجھ آتا تھا ہم کو، کیونکہ وہ اردو غلط سلط بھی بولتے ہیں، تو اللہ کہے گا یہ مودودی کی ذرا دینیات نکالنا، اس کو پڑھاؤ، فرشتہ پڑھ کر سنائے گا تو اللہ کہے سمجھ آئی، اتنی آسان سید نے لکھی۔ اس کے اندر کی مولانا عبد الماجد دریا آبادی جو ہے نا وہ انشاء پرداز تھے، تو انہوں نے اپنا رسالہ اس زمانے میں صدق نکلتا تھا، پہلے سچ نکالتے پھر صدق نکالنا شروع، تو انہوں نے اس میں سید کا یہ تعارف کروایا، تو انہوں نے کہا پوری جو ہے نا کتاب اس کے اندر مجھے صرف ایک لفظ جو ہے نا ہونے اور بنے، یہ ایک ان کے یہاں بنے ہونا چاہیے تھا، ہونے نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایک لفظ کی ایک اپنی انشائی طور پر رائے پیش کی انہوں نے۔ کہتے ہیں مجھے پوری کتاب میں نہ انشاء میں کوئی غلطی نظر آئی، نہ فلسفے میں کوئی غلطی نظر آئی، نہ فکرے کی بندش کوئی کہیں خراب بیٹھی، نہ کہیں ترکیب کی چستی جاتی رہی، نہ سلاست کہیں ٹوٹی، نہ روانی کہیں بندی، کچھ نہیں، بس اس نے کہا پڑھتے جاؤ، بس سمجھی کوئی نہیں۔ یہ تبصرہ مجھے یاد آ گیا وہ تبصرہ ان کا ان سے مان۔ عبد الماجد دریا آبادی وہ آدمی تھے، ہم چو دیگرے نہیں، وہ مانتے ہی نہیں تھے کسی کو، تو کہتے چلو کم کر تو میں آپ بڑا بڑا ڈالے گا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ ایک صاحب نے لکھتے ہیں کہ میں نے کچھ پیسے بچا کر پلاٹ خریدا، مقصد یہ ہے کہ اگر اس شہر میں جاب ہوئی تو وہاں گھر بنا لوں گا، اگر نہ ہوئی تو اس کو فروخت کر کے کہیں اور گھر بنا لوں گا، کیا مجھے زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ مقصد اس میں نفع حاصل کرنا بھی ہے۔ بالکل آپ کو اس میں زکوٰۃ نہیں ادا کرنی، آپ اس کو کوئی 1,00,000 دفعہ بھی بیچے نا اور وہ نفع پہ نفع بڑھتا جائے، چونکہ نیت آپ کی اچھا گھر بنانے کی یا دکان بنانے کی یا بچے کو بنا کر دینے کی، تو آپ کا وہ کوئی نہیں اس کے اوپر۔ اسلام ایسے نہیں کرتا کہ بندوں سے ہر وقت پیسے سمیٹتا جائے، ٹھیک ہے نا۔ مولویوں کا ایک مسئلہ ہے، ایک صاحب نے لکھا، یہ کل پرسوں ہی، میں اخباریں بھی دیکھتا رہتا ہوں، اخباروں میں مسئلے ہوتے شائع، یہ میری آپ سمجھ لیں میں KG کلاس کا بچہ تھا جب سے میں نا اخبار جہاں کی کتابوں سنت کی روشنی میں پڑھ رہا ہوں، اتنا چھوٹا تھا، آپ اندازہ کر لیں، میری ماں پڑھتی تھی، میں بھی پاس بیٹھ کے پڑھتا تھا، مجھے آج تک یاد ہے کہ میں KG میں پڑھتا تھا اس وقت۔ یہ مسئلے جو ہے نا اخباروں والوں کے بھی پڑھنے چاہیے۔ تو وہ لکھتا ہے بھی عشر دینے کے بعد میں جو گندم بیچوں کیا اس پہ بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ تو مولوی صاحب نے لکھا ہاں اس پہ بھی واجب۔ پہلے ادھروں پر ہی چٹی تھے، مڑ کے ادھر کیا کرتا پھرتا، جب ایسے مسئلے بتانے بندے بدزن ہو جاتے ہیں۔ دے دیا اس نے جو عشر دینا تھا، کیا یار آپ کرتے پھرتے۔ کہتے اس کے اوپر سال گزرے، یہ ہو کیا، اللہ اکبر۔ ایک صاحب نے مجھے لمبی زندگی اور تندرستی کی دعائیں دیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں اچھے خیالات رکھنے والے کو وہی چیزیں عطا فرمائے جو وہ مجھے میرے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو بھی تندرستی اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرا سوال یہ ہے کہ وادی حنزہ میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن 3 نمازیں پڑھتے ہیں اپنے اپنے کمرے میں، مسجد بھی نہیں ہوتی ان کی، اور اسماعیلی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں۔ ان کا موجودہ امام آغا خان ہے، مہربانی یہ ان کو اپنا امام کیوں کہتے ہیں؟ امامت کہاں سے شروع ہوئی اور ان کا مذہب کون سا ہے؟ یہ تو آپ نے مجھ سے تقاضا کیا ہے پوری کتاب کا۔ یہ ڈاکٹر زاہد علی صاحب انہوں نے لکھی کتاب میرا اسماعیلی مذہب، نہیں اب ملتی، کہیں سے مل جائے نا، اس سے اچھی کتاب اسماعیلیوں پہ کسی نے نہیں لکھی۔ میرا آخری جو مولانا اسحاق صاحب سے گفتگو ہوئی، فائنل آخری مذہب جس کو ہم نے ڈسکس کر کے کلوز کیا تھا، جن کی کتابیں میں نے، وہ اسماعیلی مذہب تھا۔ آخری جو تھی نا میں نے ان کی کتابیں، راحت العقل اور یہ وہ بڑی بڑی کتابیں تھیں، 100-150 کے قریب، وہ پھر اسماعیلی جانا پڑا مجھے کراچی، وہ طریقہ بورڈ وہاں، اور ان سے پھر کتابیں اور وہ ساری ان کی ساری۔ بات یہ ہے یہ لوگ امامت کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ حضرت اسماعیل جو ہیں، جو امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، وہ پہلے بڑے بیٹے تھے، امام باقر کے بیٹے، تو
وہ فوت ہو گئے، امام باقر کے بیٹے تھے، اور ان کے دوسرے بھائی امام جعفر ہیں، تو اسماعیل سے یہ اسماعیلی چلے ہیں۔ یہ کہتے ہیں امامت جو ہے نا بڑے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے، تو اس حوالے سے پھر چونکہ لیکن وہ تو باپ کی زندگی میں ڈیتھ ہو گئی، کہتے ہیں ڈیتھ بلا شبہ ہوگی لیکن امامت منتقل ہو چکی تھی، یہ ان کا مذہب۔ باقی میرے بھائی یہ مسلمان کوئی نہیں، باقی سب کا پتہ چلتا ہے کہ شیعہ حضرات اثنا عشری ہیں، وہ نمازیں روزہ سب کچھ بیان کرتے ہیں، ان کا مذہب کوئی بھی بندہ نہیں جانتا کیا، کئی سٹیجیں ان کے مذہب کے اندر، آخری سٹیج تک جاتے جاتے بندہ بالکل اور ہی قسم کا دہریہ اور بدماش قسم کا بن جاتا ہے۔ اس لیے امام صاحب بھی جو وہاں سے تشریف لاتے ہیں تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کے لڑکیاں پاؤں میں ان کے اپنے بال بچھا دیتی ہیں، سونے میں تولے جاتے ہیں، امام صاحب بھی وہاں عیش کرتے ہیں، اور خود ساختہ ہر شے کی تعویلیں انہوں نے کر رکھی ہیں، اس لیے یہ دین اسلام سے خارج ہیں، ان کا کچھ نہیں اسلام کے ساتھ تعلق۔ باقی یہ ایک مذہبی اقلیتی فرقہ ہونے کے تحت چونکہ آپ کے ملک میں رہتے ہیں، آپ ان کو نہ قتل کر سکتے ہیں، نہ ان کو ختم کر سکتے ہیں، نہ ان کی آزادیاں چھین سکتے ہیں، نہ ان کے اوپر آپ کسی قسم کو اٹیک کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، ان کو اپنے بس کر کچھ نہیں سکتے آپ ان کے ساتھ، جیسے اور رہتے ہیں اقلیتوں کے طور پر ان کے ساتھ احترام کریں گے آپ ان کا، ٹھیک ہے، فتنہ و فساد نہیں پیدا کریں گے آپ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے یہودی عیسائی رہتے ہیں آپ کے ملک کے اندر، ہندو رہتے ہیں، اس طرح ہی۔ باقی جو آپ کہتے ہیں 3 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ آپ کی طرح نمازیں نہیں ہیں، وہ سامنے تصویر رکھی ہوتی جماعت خانے کے اندر، وہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کے بالکل بالمقابل جو بوہری ہیں نا وہ مسلمان ہیں، بوہری جو فرقہ ہے نا ان کا وہ اچھا ہے، وہ جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، رسول پاک کے روضے پہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر، جب آپ کبھی جائیں تو وہ برہان الدین کا جو بوہری فرقہ ہے وہ واضح تو کرتے ہیں نا کہ ہم وہ امامت مانتے ہیں اپنے امام کی، لیکن یہ ہے کہ امامت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن ان کا تو پتہ ہی کچھ نہیں چلتا، ہندوؤں کا بھی پتہ چلتا ہے، سکھوں کا بھی پتہ چلتا ہے، یہ بتاتے ہی کچھ نہیں۔ بلکہ آپ یہاں تک دیکھیں، میں نے کہا کہ یہ دعاؤں کی کتاب پڑھ لوں، ان کا آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، میں نے کہا ہاتھ ان کا آپ پکڑ لیں، کہتے آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، نہ پرچیز کرنی، کہتے 10 لاکھ بھی دینا تو ہم دعاؤں کی کتاب آپ کو نہیں دیں گے، باقی اتنی موٹی موٹی وہ اور دے دی مجھے، یہ نہیں دی انہوں نے، وہ خریدی میں نے بڑی مہنگی، وہ بھی بڑے پیسے لگائے، اتنی سی کتاب 6000 روپے کی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم، میں نے کسی مفتی کے سوال، وعلیکم السلام، سوال جواب نشست میں سنا تھا، کسی نے ان سے سوال کیا کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھتا یا دیر ہو جاتی، تو انہوں نے کہا تم غریبوں کو کچھ پیسہ دیا کرو، جس دن نہ پڑھو یا دیر ہو جائے تو غریبوں کو کچھ رقم دے دو۔ میں نے بھی یہ طریقہ اپنایا، کچھ معاملات اس میں کافی بہتری آ گئی۔ اب اگر معاملات میں وہ پیسے بند کر دینا چاہوں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کیا اس ارادے کے لیے مجھے رقم ادا کرتے رہنا ہوگی؟ یہ مولانا مرحوم نے بھی ایسی بات بتایا کہ کوئی گناہ ہو جائے یا کوئی نیکی چھوٹ جائے فرض، تو آپ پھر اپنے اوپر کچھ صدقہ واجب کر لیں، اتنا دیتے رہا کریں، اس سے پھر نفس جو ہے نا اس کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، نفس توبہ بھی کر لیتا ہے، معافی بھی مانگتا ہے، پیسے نہیں دینے دیتا کسی کو، یہ نفس کا خاصہ ہے۔ شیطان کو سب سے بری شے جو ہے نا، وہ بندے سے توبہ بھی کہتا ہے، اللہ کو معافی مانگلا کچھ نہیں ہوتا، پر پیسے نہ دیں کسی کو، پیسے نہیں دینے دے، چاہے 1 روپیہ ہی دینا پڑے نا، کہ پیسے نہیں دینے، پیسے نہیں دینے، جو مرضی ہو جائے پیسے نہ دیں، پیسے نہ دیں، کاش سب جنیا مرضی پیلا کر جائیں، پیسے نہیں دینے، ٹھیک ہے نا، دعا کریا کرے نا دی اللہ مدد فرمائے، ٹھیک ہے نا، ہاں جی، نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نفس کو بہت، کوئی عبادت شاک، حج عمرہ روزہ جو مرضی کرا لیں، اس سے یہ کرے گا، پیسے نہیں دے گا، اس کے بارے میں 1 سیکنڈ میں بے اعتبارہ ہو جائے گا، رسیدیں دو جی، فلانا کرو جی، ٹمکانا، ایک لانے تسی کتھے ہے جی، کیڑی جگہ تھی؟ اللہ نے کہا ان کو دینے دیں، نہیں تو لے جائیں یہاں سے۔ یہ نفس کہتا ہے چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، دمڑی نہیں دینے دیتا، پیسوں کے بارے میں یہ بڑا پکا ہے، اس لیے قیامت کے ان سخی آپ نے ایسے ہی اللہ نے جہنم میں پھینک دیں، وہ جو بھی دیتا ہے وہ دکھاوے کے لیے دیتا ہے،
نہ بھی دینا کر کے کسی کو بتا ضرور دیتا ہے کسی نہ کسی انداز سے بھی، اس کے اوپر میرا رہے چشم خریدار بے احسان میرا۔ وہ مفت سرما بیچتا ہے نا، تو اس کا غالب نے لکھا کہ ایک آدمی سرما بیچ رہا تھا، کہتا میں آپ سے یہ بیچ کے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے پیسے دیں، ٹھیک ہے نا، سرما ہے مفت چشم نظر ہے، ٹھیک ہے، تو پیسے کہتا نہیں، میں اس کی کوئی جزا نہیں مانگتا، رہے چشم فقط خریدار پہ احسان میرا۔ یہ ہمیں اس حوالے سے پیسے آتے ہیں، میں نے یہ سارے کام کر کے دیکھے۔ میرے بھائی بات یہ ہے، اگر تو آپ کا وہ گناہ چھوٹ گیا ہے تو اب آپ رقم دینی بھی بند کر دیں، اگر وہ آپ کا گناہ جاری ہے تو پھر آپ رقم بھی دیتے رہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مجاہدے کے لیے میں نے آپ کو بات بتائی کہ باقی کوئی وہ شرعاً آپ پر فرض نہیں ہے پیسے دینا، یہ فقط ایک ریاضت اور مجاہدے کی بات ہے کہ اس طرح کرنے سے نفس کو جو چیز شاک نفس کو گزرتی ہے وہ آپ کو میں نے گوش گزار کر دی ہے، اگر ہو گیا تو بند کر دیں۔ میرے شوہر نے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ تعلقات استوار کر رکھے ہیں، ہماری اس پہ لڑائی ہو چکی، وہ مانتے نہیں اور کہتے ہیں یہ صرف بات چیت ہے، میں کیا کروں؟ وہ زانی ہے میری بہن، وہ باتوں کا زانی ہے، سیدھی سی تو بات ہے۔ مجھ سے کیا فتویٰ پوچھتی؟ جا کے اللہ کے رسول سے پوچھو، حضور پاک نے اس کو زانی کہا، میں نے کہا۔ ایک بات باقی آپ بھی کچھ زیادہ نہ تڑپیں، یہ معاشرہ ایسا ہی ہے۔ اب آپ اس میں آئیڈیل شوہر ڈھونڈنے کی جائیں گی وہ آپ کو نہیں ملنا، ٹھیک ہے، بلکہ آپ سمجھ لیں کہ ایک برے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ جیسی اچھی دیندار خاتون کو وہاں بھیج دیا ہے کہ تو اس مرد کو اپنی محبت، پیار، حسن سلوک، اطاعت، وفا شاری، ان سب چیزوں کے ذریعے سے اپنے شوہر کو راہ راست پر لے کر آ۔ تیرے ذمے یہی ایک شوہر ٹاسک دے دیا ہے، باقی پوری دنیا کو چھوڑ دے، اس ایک شوہر پہ اپنا ٹائم لگا۔ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ تحمل، برداشت اور اللہ سے دعا اور عبادت، اس میں آپ کو لگ جانا چاہیے، اور اپنے شوہر کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی خطا نہ کرنا، چاہے وہ کیسی ہی ایک نہیں 100 عورتوں سے بات چیت کرے، اور نہ اس کو ایسے سخت جملے کہنا کہ تو زانی ہو چکا ہے۔ یہ میں نے اگر وہ میرا سوال کا جواب سن رہا ہے تو وہ خود ہی سمجھ لے بھی کاج صاحب نے اس کے بارے میں یہ بتا دیا۔ کیا اسلام اور سیاست جدا جدا ہیں؟ اگر نہیں تو اسلام میں سیاست کی کیا اہمیت ہے؟ یہ پڑھنے کے لیے آپ کو میرے پاس 8 سال کا کورس کرنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس کا باقاعدہ پیپر ہوتا ہے اور وہ 2 سال پڑھایا جاتا ہے، بی اے میں سبجیکٹ اس کا لینا پڑتا ہے، ایف اے میں اس کا سبجیکٹ اس کا لینا پڑتا ہے، پھر جا کے بندہ اس کے اندر آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ ڈائریکٹ سوال پی ایچ ڈی کا ہے۔ اس لیے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ زحمت فرمائیں، میرے درس قرآن اور میرے جمعے میں تشریف لایا کریں تاکہ آپ کے گوش گزار یہ باتیں کر سکوں۔ آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کو مولانا اسحاق کی طرح کے جذباتی باتیں اور اس طرح کے سوالوں جوابوں کے ذریعے سے میں مطمئن کر دوں گا۔ آپ جہنم کا ایندھن بننے جا رہے جو اتنا ذہین ہو کے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے آپ کو بڑی دلچسپی ہے سیاست سے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو مختصر بتاؤں گا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ مفصل چیزیں سیکھنے کی ہیں، جیسے نماز مفصل سیکھی جاتی ہے، حج کی ٹریننگ لی جاتی ہے، اسی طرح سیاسی نظام، اسلام کی سب چیزوں کی ٹریننگ لی جائے گی، پھر آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مذہب اور سیاست 2 الگ الگ شعبے، ان دونوں شعبوں کو سیکھنے کے لیے ایک عمر چاہیے اس بحر بے قراں کے لیے۔ اولیاء اللہ کے مزار کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہو کر بوسہ دینا شرک کے مترادف نہیں، بالکل عین شرک ہے، مترادف کی بات بڑی دور کی ہے۔ تعظیمی کرے، احترامی کرے، ویسے ہی بوسہ دے دے، سب غلط ہی غلط، جو جھک گیا وہ ختم۔ ایک بات۔ دوسرا، اولیاء اللہ کی چوکھٹ پر وہ لینے کیا جاتا ہے؟ مسجد بھی ایک چوکھٹ ہے، وہ اولیاء اللہ کی چوکھٹ تو چومتا ہے، اللہ کے گھر کی چوکھٹ کبھی نہیں چومی کسی نے۔ کسی نے مسجد میں داخل ہوتے مسجد کی دیوار اور اس کی چوکھٹ کو بوسہ دیا کبھی؟ بڑے ظالم ہو، بڑے ظالم ہو۔
چکر ہم کو نہ دینا، اللہ نے اپنی توحید پر ہم جیسے بندے لگا رکھے ہیں، ہوشیاری نہیں کرنی۔ ہاں شرک کرنے کو دل چاہتا ہے تو کھول کر کو میرا شرک کرنے کو دل چاہتا ہے، ہم بھی مان لیں گے۔ اتنے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سب مل کے شرک کر رہے ہیں، تو ایک تم کر لو گے تو اللہ کی بادشاہ میں کوئی کمی آ جائے گی؟ مزے کرو، انجوائے کرو، چوکٹوں کو چومو، نظریں دو، نیازیں دو، ڈھول بجاؤ، ناچو، چادریں چڑھاؤ، پھول چڑھاؤ، عطر چھڑکو، اپنے پہ چھڑکو، دوسروں پہ چھڑکو، دیگیں دو، جو مرضی کرو۔ اللہ کی زمین پہ جتنا چاہے شرک کرنا چاہو کر سکتے ہو، اللہ کسی کا ہاتھ نہیں پکڑے گا۔ آخرت میں بس پکڑ کے جہنم میں پھینک دے گا، اتنی سی بات ہے۔ مسئلہ چوکھٹ کے چومنے کا ہے ہی نہیں۔ کیا کبھی کسی نے مسجد کو اتنا احترام دیا؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، ووٹ کو عزت دو نہیں، اللہ کو عزت دو، توحید کو عزت دو، کون دے گا؟ رکشا کے پیچھے لکھا ہوگا کیوں مانگتا ہے اوروں کے دربار سے، کون سی کمی ہے تیرے پروردگار سے؟ کیا ایمان افروز جملہ آج سننے میں آیا ہے۔ کب تک غیروں کے آگے جھکتے رہیں گے؟ کب تک اپنی قیمتی پیشانیوں کو جو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے بنی تھی ان غیروں کے دروازوں پہ جائیں گے؟ چھوڑ دیں، بہانے چھوڑ دیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے مجھ کو بتا۔ کیا ووٹ نہ ڈالنا گناہ ہے؟ بالکل، نہ ڈالنا گناہ ہی ہے، اور غلط آدمی کو بھی ڈالنا گناہ، اور جس کو ڈالے اس کا ادھر سے وہ آدمی کا ضائع ہو جائے وہ بھی گناہ ہے۔ ووٹ کو ضائع کرنے کے کئی طریقے، امت کا اتنا بڑا فیصلہ ہو رہا ہے اور آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں معاملہ ہے کہ چنا جائے بندہ کہ جو مسلمانوں کے امور کو لے کے آگے بڑھے، آپ گھر میں ڈش لگا کے، ٹی وی لگا کے کنجریوں کا ناچ دیکھ رہے ہیں اور سو رہے ہیں۔ حرام خورو، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ووٹنگ کا دن تو ایسے ہے جیسے شب قدر کی آ گئی رات۔ اس دن پاک صاف ہو جائیں، وضو کر لیں، اللہ سے توبہ کر لیں، گھر سے حاجت کے نفل پڑھ لیں، اللہ سے فیصلہ غلط نہ کرا دیں۔ وہ پرچی تو اس دن جب پڑھنی ہے تو پتہ تو نامہ مال ہے، ایک طرف تو ووٹ کی پرچی، ایک طرف تجھے کیا پتہ تیری یہ رائے مسلمانوں کے مشرق سے لے کر مغرب تک کے امور کے اوپر اثر انداز ہوگی۔ جا کدھر کو رہے تم لوگ؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تمہیں کیا پتہ؟ اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ تو جا کر وہاں ٹھپا لگا کے کہہ دے کہ میری رائے یہ ہے۔ اسی لیے تو کہتا ہوں کہ یہ عالم سے پوچھ کر جائیں، جیسے حج کے لیے مجھ سے پوچھ کر جاتے ہیں نا کہ اگر یہ ہو گیا کام خراب تو قربانی تو دم دینا پڑ جائے گا، ہیں جی سجدہ صاحب کب کرنا ہے، روزہ ٹوٹا کہ نہیں ٹوٹا، ووٹ کا بھی مجھ سے پوچھ کے جانا ہے اور میں ہی بتاؤں گا بھی کس کو ڈالنا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو آدمی اپنے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا فیصلہ نہیں کر سکتا، جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے جو امور المسلمین ہیں پوری دنیا کے اندر، مجھ سے پوچھ کے جائے گا، مرضی سے بھی نہیں آپ ڈال سکتے۔ عالم سے پوچھیں کہ بھی آپ کس بنا پر یہ بات کہتے ہیں، پوچھ کے پھر جائیں۔ سب پھر عالم کی آمد میں مجرموں کی طرح پیش کیا جاؤں گا کہ تو نے ان کو بتایا تھا، ان کے ووٹ کا حساب اپنا بھی دے اور ان کا بھی دے، بھی کس بنا پر بتایا تھا۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے، یہ فیصلہ بڑی ادق ہے، تدقیق، اجتہاد کرنا پڑے گا آدمی کو اس وقت بیٹھ کر۔ یہ وقت ہے اجتہاد کا ووٹنگ کے لیے۔ وہ اجتہاد کر کے کیا نمازیں بخشوانی ہیں یا دو کم کروانی ہے یا حج کے دن بدلوانے ہیں یا روزے گرمی میں آتے سردی چ کرا لو۔ اجتہاد کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے عالم کو جب وہ دیکھتا ہے کہ اتنی دنیا کے امیدوار کھڑے ہیں، کچھ مذہب کے نام پر ووٹ مانگ رہے ہیں، کوئی سیاست کے نام پر مانگ رہے ہیں، کوئی لسانیت کی بنیاد پر ووٹ مانگ رہے ہیں، کوئی صوبائیت کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی نسلوں کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، کوئی زبان کی بنیاد پر، کوئی گلیوں کے مفادوں پر، کوئی گٹروں کے مفادوں پر، کوئی نالیوں کے مفادوں پر، کوئی بجلیوں کے مفادوں پر۔ تم یہ بات سمجھتے؟ اس لیے ووٹ کے بارے میں عالم سے پوچھو،
سیاست میں عامی آدمی کی کوئی رائے نہیں قبول کی جائے گی، سیاست میں صرف عالم کی رائے قبول کی۔ یہ دقیق معاملے ایسے الجھے ہوئے ہیں، اس میں بہت صاحب الرائے آدمی کو، امام ابو حنیفہ جتنا اجتہاد چاہیے آدمی کو کہ کس کو کرنا ہے۔ جب حضرت محمد نفس بن زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیش آیا، لوگ امام ابو حنیفہ کے پاس گئے کہ کیا کریں، وہ ظالم عباسی بادشاہ کھڑے ہیں، تو وہ ادھر یہ کہتے ادھر نفس زکیہ ہے۔ فرمایا نفس زکیہ کا ساتھ دینا 50 نفلی حجوں سے افضل ہے۔ جب یہ انہوں نے بلا لیا امام کو، مار مار کوڑے سے امام کو انہوں نے اندر کر، تو فتوے دیتا پھرتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے ووٹ نہ ڈالتے ہو، مثلا آپ کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور ووٹ کہیں اور جگہ کا ہے، یا کارڈ گم ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، توبہ کر میرے بھائی، یہ کارڈ جو ہے یہ اسی دن کے لیے تیرے لیے رکھا ہے، بنوا کارڈ، ووٹ کا اہتمام کر، پیسے لگا، جیسے لگاتا ہے پتر کی شادی پہ بھاگ دوڑ کرتا ہے، اندر ہو جائے لڑکا، رات رات اکٹھا کر دیتا ہے، ابے کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے 4 لاکھ کا انتظام کرتا ہے، اسی وقت بڑا جرمانہ ادا کر کے ایک دن کے اندر ووٹ بنوا۔ امت مسلمہ کا بوجھ تیرے کندھوں پہ آ پڑا ہے۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کھڑا ہو جائے گا، تم کیا سمجھتے ہو یہ بیعتیں اور ووٹیں کو معمولی چیزیں ہیں؟ اجتماعی معاملات میں ووٹ سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں۔ موت کی حقیقت کیا ہے اور یہ اتنی خوفناک کیوں ہے؟ ایک یقین جانو، یہ حقیقت، موت کی حقیقت ذرا بھی خوفناک نہیں ہے۔ یہ سارے کافروں کی چیزیں ہیں، وہ فلمیں ایسی بناتے ہیں، ابا گر رہا ہے، بیٹا تھام رہا ہے، چیخیں پڑ رہی ہیں، ہال دعائیاں ہو رہی، اسلام میں کوئی نہیں۔ اٹ از ویری بیوٹیفل اینڈ ہیپینس مومنٹس، بڑا یہ وہ خوبصورت لمحہ انسان کا، بہترین اعلیٰ لمحہ، خوشیوں کا موقع۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یوں کر کے آنکھ بند، ٹینشنیں ختم، نیکیاں کی سامنے، بندہ جنت میں، موجیں موجیں، ایٹ اینڈ ڈرنک بھی میری، انجوائیبل زندگی، ہو دودھ اور شہد کی نہریں، خدا کے فرشتوں کے سلام، خوشبو میں مہکتے بستے ہوئے گھر، نرم بسترے، ہواؤں میں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح زندگیاں، آگے پیچھے کھانے پینے کی چیزیں، نوکر چاکر، میں کہتا ہوں تم تصور نہیں کر سکتے۔ قبر زندگی کی انتہا اور اچھی زندگی کی ابتدا ہے، بس اتنی سی تو بات ہے۔ بہت پیاری چیز، حضرت امام حسین علیہ السلام جب جا رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے بچے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ کو ان پر ترس نہیں آتا؟ تو آپ کے بیٹے علی اکبر سامنے آ گئے، تو آپ نے فرمایا علی اکبر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آگے موت ہے، تو فرمایا باجی ان سے کہہ دیجئے ہمیں تو موت شہد سے زیادہ میٹھی معلوم ہوتی ہے۔ 18 سال کے بنی ہاشم کے جوان کی سوچ اپروچ دیکھیں، جس کے گھر میں موت ڈیلی ڈسکس ہوتی ہے، جو اسلامی تہذیب، کلچر اور ثقافت کے اندر پلتے بڑھتے ہیں، جن کے گھروں کے اندر فہم موت، ادراک موت، تفہیم موت، افہام موت، ان کو ایسے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس یوں آنکھ جیسے ہماری کھلے تو ہم کسی اور جگہ اپنے آپ کو پائیں، تو حیران، ایسے ہی بند ہو، ادھر بند ہو تو آپ کہیں اور اپنے آپ کو پائیں گے۔ یہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے، یہ نرم بستر، وہ ایک غلاف، اس غلاف کے اندر خوشبوئیں، آ کے عالی جناب اللہ آپ کو یاد فرما رہا ہے۔ مومن کو باقاعدہ اجازت مانگی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے، چلیں، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا جس میں اس کی روح لپٹتی ہے، ایسی خوشبو ہوتی ہے کہ جب وہ چڑھتے ہیں آسمانوں کی جانب، مشرق سے مغرب تک خوشبو پھیل جاتی ہے ایسے پرفیوم کی۔ وہ خاص پرفیوم ہے جو اہل اللہ کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے۔ تو جتنی مخلوق انسانوں اور جنوں کے علاوہ کی ہے، سب پہ حشر، یہ حشرات، وحوش، طیور، پرندے، جانور، درخت، سمندر، سورج، چاند، ستارے، یہ پوچھتے ہیں یہ کون جا رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے؟
اس لیے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ جنہوں نے خوفناک بتائی ہیں باتیں، یہ ساری باتیں ان کے لیے جو بدکار ہیں اور جو کافر ہیں، ان کو ویسے واقعی ایسی ہی ان کی ہونی جیسی وہ بتا رہے ہیں نا، ان کے ساتھ ایسی ہی ہونی ہے۔ یہ وہ صحیح بتاتے ہیں جو آپ کو، کیونکہ انہوں نے شرک اور کفر اور بدکاریوں کے اندر زندگی گزاری ہے، تو سو وٹ، وہ تو یہی کچھ ہی ہوگا نا۔ ہمارے ساتھ تو انشاءاللہ العزیز یہ نہیں ہوگا، ہم تو اللہ کے فضل پہ بھروسہ کر کے نیکی کاموں کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہم تو انجوائے کرتے ہوئے میرے برادر جائیں گے۔ بلکہ میں آپ کو یہاں بتا دوں، یاد آ جاتی ہیں باتیں، کیا کروں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، کمال کے عالم ہوئے ہیں، بہت کمال کے عالم ہوئے ہیں، بڑے وسعت والے، حیدرآباد یونیورسٹی کے پروفیسر، بڑی پی ایچ ڈیاں اس زمانے میں انہوں نے، اقبال کے زمانے میں، اس زمانے پی ایچ ڈیاں کرائیں اپنے بچوں طالب علموں کو۔ تو مولانا کہتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ کوئی آدمی بھی بوڑھا ہو کر جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ جوان ہو کر جائیں گے سارے، اور یہ یقین ہے، اور جب میں نے مرنا ہے تو جوان ہو کر ہی جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا کی وفات ہو گئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ 70 سال کے مولانا صاحب کے چہرے سے جھریاں غائب ہو گئیں، اور داڑھی مبارک جو سفید تھی وہ سیاہ ہو گئی، اور جسم مبارک جوانوں جیسا ہو گیا۔ اس قدر ان کو اعتقاد پکا تھا موت کے بارے میں، ان کی موت خود ایک معجزہ بن گئی۔ یہ 1956 میں فوت ہوئے، پوری دنیا نے حیران ہو کر یہ معجزہ دنیا کے اندر وہاں دیکھا گیا معجزہ، اور اخباروں میں خبریں چھپ گئیں، لوگوں نے جا کر اس زمانے میں دیکھا کہ وہ سفید داڑھی سیاہ ہو گئی، چہرے سے جھریاں ختم ہو گئیں، ایسے 25-30 سال نوجوان والا جسم بن گیا، اور مسکرا رہے تھے جب جا رہے تھے۔ اس لیے پتہ نہیں کن لوگوں کے بارے میں ہے، موت بڑی مزے کی شے ہے۔ پھر کہتا ہوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے بھی فزونتا رہے وہ نظارہ۔ بدعت کی تعریف قرآن کے مطابق اور بدعت اور جدید سہولیات سے آراستہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ بالکل صحیح بات، بڑا اچھا سوال۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر وہ چیز جو ہمارے امر میں، ہمارے دین میں نکالی جائے گی وہ رد کر دی جائے گی، اور وہ بدعت ہے۔ دین میں بات سہولیات کے بارے، دنیاوی سہولیات کو بدعت نہیں کہا، صرف یہ ہمارے بریلوی بھائی اور شیعوں میں جو بریلوی شیعہ قسم کے بھائی، یہ شیعہ بریلوی ہیں، وہ بریلوی شیعہ ہیں، یہ دو قسم کے بھائی جو ہیں ہمارے، ان کو بڑا مغالطہ ہے۔ یہ پڑھیں گے بدعت کی آیتیں اور حدیثیں قرآن مجید سے، حدیثوں سے، مثالیں اس کی پیش کریں گے دنیاوی چیزوں سے، اور اس پہ لوگوں کو ہنسائیں گے، ان کو پڑھائیں گے، ہیں جی، اور وہ ان کو ایسی ایسی باتیں بتائیں گے، اور وہ ان کو کہیں لو جی تیرا ابا بھی بدعت ہے، پھر تو بھی بدعت ہے، تو بھی نئی شے نکلی ہوئی ہے جی، ہر نئی چیز کا نام بدعت ہے۔ کچھ یہ بیچارے سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ تو بھی بدعت، تیرا ابا بدعت، تیری ماں دا نقاب بدعت، تیری دادی دا نقاب بدعت، تیرا پیسے کمانا بدعت، تیرا ہن بولنا، بندہ پریشان ہوتا ہے کہ یا الہی یہ میں کس میں پھنس گیا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس طرف آتے ہی نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت کی کوئی تعریف یہ نہیں کرتے۔ میں نے ان سے ایک دفعہ، مجھ سے انہوں نے کہا جی آپ بدعت کی تعریف کریں کیا؟ بڑے فخر سے ایک مولوی صاحب، عالم صاحب یہاں پھرتے ہیں، بڑے ان کو مان تھا۔ میں نے ان سے کہا نہ، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ بدعت بری چیز ہے، تو یہ بتائیں گے بھی اللہ کے رسول ہی بدعت کیا ہے؟ شرک اگر نبی نے کہا ہے کہ برا ہے تو نبی بتایا نا بھی شرک کس کو کہتے ہیں، ہم نے پوچھنا ہے۔ کہتا اچھا پھر؟ میں نے کہا جو بدعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو برا کہہ کے کہنا، پہلے تو بتا وہ کون سی۔ جب وہ بتانے لگا بھی ایسے ہوتی بھی، میں نے کہا یہ تو رسول نہیں بتا رہا، یہ تو تم بتا رہے، یہ تو نہیں، یہ تعریف جو تم نے کی ہے نا، یہ قرآن مجید کی کس آیت میں؟ مجھے کہتا تم تعریف کرو، میں کیا تم کرو نا، جو نبی پاک نے کی وہ بدعت یہ ہوتی، یہ بدعت وہ ہوتی، وہ یہ ہوتی، کچھ نہیں، ایک ہی حسنہ ہوتی، ایک سیئہ ہوتی، وہ ایک لازمی ہوتی۔ میں نے کہا بالکل ہوتی، لیکن جس کو رسول پاک نے کہا کہ یہ غلط ہے، وہ تمہیں آخر نبی پاک پورا دین پہنچا کر گئے کہ نہیں پہنچا کر گئے؟ کہتا پہنچا کر گئے، تو بھائی پہنچا کر گئے تو بتاؤ نا پھر کون سی شے بدعت ہے۔ جو رسول دے دے تم کو وہ لے لو،
جس سے منع کر جائیں اس سے منع ہو جاؤ۔ بدعت بڑی سمجھ آتی ہے، اس لیے جدید سہولیات کو آپ بدعت نہ کہیں۔ دین کے اندر ہر وہ عبادت کے طور پر ثواب سمجھ کر جو اضافے کیے جاتے ہیں وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ساری سمجھنے کی ہیں۔ اسی حدیث کے اندر ہے جہاں حضور نے فرمایا کہ محدثہ کے بارے میں گفتگو، محدثہ کیا ہے اس کے بارے میں وضاحت کرے نا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی ماشاءاللہ اس پہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ بڑی زبردست احکام میں بدعت کتاب ہے، میں نے کہا نکال رگڑا دیا شاہ جی نے، بولنے نہیں دیا، ساری سمجھا دی، علمی بحث پڑھی تو اس کے اندر احکام بدعت حضرت مولانا جو ہے شاہ اسماعیل شہید سید الموحدین، اللہ اللہ اللہ، شاہ جی کو جتنی گالیاں دیتے میرا دل اتنا ہی شاہ جہاں صاحب سے پیار کرنے کو کرتا ہے۔ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے فرمایا کہ من شک فی کفرہ فہو کافر، جو شاہ جی کے بارے میں یہ شک کرے نا کہ شاہ جی کے کفر کے بارے میں بھی یہ شک کرے تو وہ بندہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو میں کہوں حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب آپ کا فتویٰ آپ کو مبارک، سید الموحدین کے بارے میں ہم کہتے ہیں جو ان کے مومن ہونے کے بارے میں شبہ کرتا ہے اس کے اپنے نامومن ہونے کی دلیل جو ہے آپ وہ بات کرتے ہیں، حضرت شاہ صاحب کے خلاف بات کرتے ہیں آپ اتنی بڑی، سنبھال کے رکھیں، ہمیں ایسے علم نہیں چاہیے آپ کے۔ فقہ کی ایسی چیزیں جو قرآن یا حدیث سے ہم تک نہیں پہنچی کیا وہ بھی بدعت میں آتی ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ بالکل نہیں آتی۔ وہ فقہ والے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ثواب کی نیت سے آپ مانیں؟ فقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سوجھ بوجھ پیدا کرنے کا نام فقہ ہے، اس کے اندر تدبر کرنے کا نام فقہ ہے، تفکر کرنے کا نام فقہ ہے۔ وہ نیا دین نہیں بتاتے، وہ اسی دین کو آسان انداز سے سمجھانے کا ایک طریقہ کار، اس کا نام فقہ ہے، جو کم عقلوں کے لیے ہوتی ہے۔ باقی عقل مندوں کو پہلے ہی قرآن حدیث سارا سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے بارے میں خود ہی غور فرما لیں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ قرآن کے مقابلے میں قرآن کی آیت آ جائے تو کیا کیا جائے؟ فیصلہ کون کرے گا اور کیسے؟ سبحان اللہ، میرے بھائی کی قرآن فہمی پہ میں داد دوں اس بھائی کو میں، ہیں قرآن کبھی قرآن کے مقابلے میں آیا ہے؟ کبھی نہیں آتا۔ اور قرآن مجید تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کی بعض آیتیں یفسرہ بعض آیات دوسری جگہ اس کی وضاحت کرتی ہیں، مقابلے میں نہیں آتی۔ میرے سونے پیارے پیارے بھائی، قرآن مجید کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، مقابل نہیں آتی۔ مقابل کسی اور شے کا نام ہے، تفسیر کرنی اور ہے، کہیں پر وہ مجمل انداز میں ہے اور کہیں وہ مفصل انداز میں ہے، تو ہر مختصر کو مفصل کی جگہ پر کھول دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے اگر تم نے پڑھنا ہے قرآن کی بعض آیتوں کو بعض آیتوں کے ذریعے سمجھنے کے لیے، تو حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عربی زبان میں لکھی ہے، وہ عربی زبان والی تفسیر جو ہے وہ بڑی شاندار ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اسے لے کر پڑھ لے، بہت پیاری کتاب۔ نیکی کی تلقین کرنے کا کب آغاز کیا جائے گا؟ کون کرے گا؟ کس کو کرے گا؟ کس ترتیب سے کرے گا؟ ہائے او ربا میرے، ہیں تیرے میں قربان جاؤں سوال پوچھنے والے، گھر میں بیٹھ کر تو سیکھنا چاہتا ہے نیکی کی تبلیغ؟ اللہ کے بندے، نیکی کی تبلیغ کے لیے پتہ ہے صحابہ کرام نے کتنی ماریں کھائی ہیں؟ وہ بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جانے، وہ خباب کو جلتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا دینا، وہ سمیہ کا چرتا ہوا جسم، وہ نیزوں سے انیوں سے جسموں کو چھید دینا، وہ گردنیں اڑ جانا، وہ احد و بدر، وہ خندق و احزاب، وہ محمد رسول اللہ کا طائف، وہ شیب ابی طالب کی گھاٹیاں، وہ محصورین کی بھوک، وہ محصورین کی پیاس، بلکتے بچے، تعیش والے گھروں کو چھوڑ دینا، وہ ہجرتیں، وہ ریگستان، وہ صحرا، وہ غار ثور و حرا، کس کی بات کرتا ہے میرے بھائی؟ ہیں
میں تیرے مزار کی جالیوں کی مدحتوں میں گم رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ یہ نعتیں پڑھنے سے نہیں تبلیغ ہونی، یہ توحید کی وہاں نظمیں پڑھنے سے تبلیغ نہیں ہونی، یہ تو کچھ اور ہے۔ اس راہ کے مسافر اور ہیں، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں۔ کس کے بارے میں بات کرتا ہے؟ تجھے اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے سکول چھوڑنے پڑ جائیں گے، کالج چھوڑنے پڑ جائیں گے، ڈگریاں چھوڑنی پڑ جائیں گی، تیرا مستقبل اس دنیا کے حوالے سے تاریک ہو جائے گا، لوگ تجھے بے وقوف اور احمق کہیں گے، تجھے اپنی ذہانتیں پگھلتی ہوئی محسوس ہوئیں گی، تجھے اپنی صلاحیتیں ختم ہوتی محسوس ہوتی ہوں گی، والدین کی ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گی، لوگ تیرے اوپر توقع کریں گے یہ دنیا کا بڑا معروف سائنسدان یا بڑا بریسٹر اور بڑا جج اور بڑا سائنٹسٹ بنے گا، لیکن جب تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی راہ میں نکل پڑے گا، اس کے دین کو سمجھے گا اور فقر اور بھوک کو اپنا جامہ بنا لے گا، پھر یہ فقر تجھے پتہ چلے گا دین کا کیا۔ اور جب پھر بھی تجھے اپریسیشن نہیں ہوگی، پھر بھی لوگ تجھے گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے، کوئی ممبر پہ بٹھا کے تجھے سراہیں گے نہیں، کفر کے فتوے جاری ہوں گے، لوگ آ کے جائیں گے اور تجھے سے ناراض ہو جائیں گے، کچھ اپنے ساتھ چلیں گے وہ تجھے چھوڑ جائیں گے، کہیں تیری بیٹھ کر چگلیاں اور غیبتیں ہوں گی، کہیں آنکھوں کے ذریعے سے تجھے نشانہ بنایا جائے گا، کہیں دل سے تیرے لیے بد دعائیں اور حسد ہوں گے۔ میرے بھائی یہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، اس کو چننے کے لیے ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، وہ فیصلہ کرنا پڑے گا، اور وہ فیصلہ تجھے یہاں اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس دنیا سے اچھی جو ہے آخرت کی دنیا، لیکن اللہ نے کہا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم میں سے کوئی نہیں اس کو چھوڑے گا کیونکہ تم دنیا ہی کو تو ترجیح دینے والے ہو۔ دوست یا مہمان آئے ہوں، گھر اور بے نمازی ہوں یا کسی اور فقہ کے تو کیا نماز کے وقت آپ خود نماز پڑھ لیں یا پڑھ آئیں، ان کو تلقین کیے بغیر تاکہ ان کو کچھ احساس ہو، اگر احساس ہو گیا تو آئندہ وہ خود بھی پڑھتے رہیں گے، یا پھر زبردستی ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں جس سے ان کے بد ظن ہونے کے خطرات بھی ہیں۔ دیکھو جی بد ظن کا جو ظن ہے نا اس نے زے سے لکھا ہوا ہے، اللہ معاف فرمائے، زوئے سے لکھتے ہیں، اس میں بڑی حکمت چاہیے۔ آپ کسی کے گھر ہیں تو اگر وہ فیملی بے نماز ہے نا تو آپ ان کے درمیان جب اذان سن لیں تو انہیں کہیں بھئی نماز کا وقت ہو گیا تو میرا خیال ہے نماز پڑھ لی جائے، ترجیح نماز کو ہے، تو باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ اس میں آپ نے دعوت بھی دے دی، یاد دہانی بھی کرا دی، ان کو بتا بھی دی۔ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ اپنا مصلی بچھا لیں، ان سے مصلی مانگ لینا، یہ بھی دعوت ہے۔ ان سے پوچھنا کہ وضو کے لیے چپل ہے، یہ بھی دعوت ہے۔ ان کے لیے وضو کے بعد ٹاول ہے، یہ بھی دعوت ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے انداز دعوت ہیں، اگر آپ اس کو احسن انداز سے نبھا جائیں کسی کے گھر میں تو خاتون یہ ہے، اور مرد سب وضو کر کے تو اکیلے آپ جا رہے ہوں تو بھئی جس نے جانا ہے آ جائے، نہیں تو میرے پیچھے آ جائے تاکہ ان کا بھی بھرم رہ جائے، ہیں آپ چلے جائیں، اچانک چل اٹھ چلیے، چل اٹھ چھوڑ دیں، نہ کریں ایسی بات۔ ایک دن کے آپ مہمان بن کے آئے ہیں، کھانا کھلا کے نکالنے کی کریں گے آپ کو، ہیں چنگے منہ برا پینا، کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ آپ اگلی دفعہ وہ دروازہ بھی نہیں کھولنا، انہوں نے زیادہ حاجی نہ بنے، زیادہ متقی نہ بنے، ٹھیک ہے نا؟ آج ہی یاد آیا آپ کو، کبھی آپ گھر سے اسپیشل ان کے لیے کوئی کتابیں لے کر گئے ہیں جس میں نماز کی دعوت ہو؟ کبھی آپ نے ان کے گھر میں کوئی رسالہ لگوایا ہے کہ جس کے اندر دعوت دین کا کام؟ ان کے بڑا دل کرتا ہے نا کہ میں جاؤں تو سارے میرے پیچھے مل کے نماز پڑھنے حاجی صاحب کے ساتھ جائیں، نہ تمہیں آج ہی یاد آئی ہے؟ ان کے گھر میں ایک رسالہ لگوا دو جو منتھلی جاتا رہے، ہیں جی 500-1000 روپے کا وہ رسالہ مہینے کے، سال کا وہ لگتا ہے 500 روپے کے رسالے، پتہ چلے۔ نہیں تو ان کو کتابیں گفٹ بھیجو چھوٹی عید پہ، ہے جی اپنے بھائیوں کے لیے۔ اب تو عید کارڈ، بڑا افسوس ہے یہ رائٹروں کو نا، جتنے رائٹر ہیں نا
بڑے بڑے رائٹر دانشور، ان کو بڑا ایک المیہ اور افسوس ہے کہ عید گاہ بند ہو گئے، ہم لکھا کرتے تھے، کہاں گئی وہ ہماری روایت؟ ہائے 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 ہائے، شرم تم کو مگر نہیں آتی ہیں؟ کب آ کس منہ سے جاؤ گے غالب، اور کیسے اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے؟ عید کارڈ کی رسم ختم ہوئی، شکر کرو فضول خرچی بند ہوئی، اس کی جگہ پر ایک کتابچہ خریدو 150 کا، وہ جناب 10 کتابچے اپنی 10 بہنوں کے گھر کے اندر بھیجو، بھائی کی جانب سے بہن کے نام، جو اپنی بہن کو جنت میں ساتھ لے جانا چاہتا ہے، بھانجے کی جانب سے خالہ کے نام، جو خالہ اور بھانجا جنت کے راہی ہونا چاہتے ہیں۔ آئیے ہم جنت کو چلیں مل کر، ہم یہاں بھی اکٹھے، کیا جملے لکھیں، میں کہوں مزہ آ جائے، نہیں لکھنے آتے تو کاشف صاحب کے پاس آ جائیں، کاشف صاحب آپ کو سکھا دیں گے، لیکن افسوس آپ کے پاس ٹیلی فون کے لیے وقت نہیں۔ ہاں ایک قصہ سناتا ہوں، رات میں صبح نماز کے لیے اٹھا تو عادتاً میں نے دیکھا بھی کیا ٹائم ہو گیا موبائل فون، تو میسیج آیا ہوا 12:37 پہ کسی آدمی کو خیال آیا بھی لاہور کا مطلب سمجھا دیں۔ سبحان اللہ، تیرے میں قربان لاہور پڑھنے والے شیطان، جو لوگ آداب معاشرت نہ سمجھتے ہوں، جن لوگوں کو یہ نہ پتا ہو کہ کسی کی نیند کو کیسے ڈسٹرب ہو، جو راتوں کو کہیں بیٹھے گپے ہانکتے ہانکتے ان کو خیال آ جائے لاہور کے مطلبوں کا، آپ دیکھیں یہ لوگ ہیں۔ جی تو چاہا کہ خبر لوں، پر یقین جانیں عالم کے علم کے ساتھ جتنا حلم ہے نا، وہ 10 گنا زیادہ ہونا چاہیے، اس کا برداشت کرنی پڑتی ہے ایسی جہالتیں۔ آخری سوال، گناہ کو تو سب جانتے ہیں اور اگر روکے بھی تو لوگ ساتھ دیتے، لیکن آپ نے ایک بار بتایا تھا کہ ایسے گناہ جو نیکیاں سمجھ کر کیے جاتے ہیں، نیکی والے گناہ، ان کو کیسے روکیں، روکنے پر فتوے لگ جاتے ہیں۔ میرے برادر، روکنے کے عمل کے لیے باقاعدہ ایک ٹریننگ کی جاتی ہے۔ روکنے کا عمل ایک باقاعدہ ٹریننگ کا تقاضا کرتا ہے۔ طاعون پھیل جائے، ہائپاٹائٹس پھیل جائے، اینتھراکس پھیل جائے، برڈ فلو پھیل جائے، جب ہر جگہ کوئی شے پھیل جائے، ڈینگی پھیل جائے، تو وہ باقاعدہ ایک تربیت کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے۔ روکنے کے عمل جو ہے وہ حکم دینے کے عمل سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ امر بالمعروف کی اتنی اسٹیجز ہیں کہ نہی عن المنکر کی سٹیجز تک پہنچتے آدمی کو بہت وقت لگ جاتا ہے۔ آپ مجھ سے ڈائریکٹ نہی عن المنکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، امر بالمعروف کو اس انداز سے لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ نہی عن المنکر والی سٹیج جو ہے وہ تو بدماشوں کے لیے رہ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس نہی کو سیکھنے کے لیے جس تحمل کی ضرورت ہے وہ آپ میں تصور نہیں کر سکتے۔ وہ صبر، وہ علم، وہ ٹیکٹ، وہ حکمت، وہ احسن انداز سے بات پہنچانا، یہ باقاعدہ طور پر ٹریننگ ہے۔ یہی میں ہمارے ادارے کے اندر ایک کسٹمر کیئر سروسز کورس ہے جو کروایا جاتا ہے، تقریباً 3-4 لاکھ روپے کا کورس ہے، یہ ہم نے کیا ہوا ہے وہ کورس۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا کسٹمر ہائپر آئے گا، سٹریس میں آئے گا، ڈپریشن میں آئے گا، پریشانی میں آئے گا، آپ کا کسٹمر غصے میں آئے گا، وہ غم میں آئے گا کیونکہ اس کے ساتھ ڈیڈ باڈی بھی جا رہی ہے، کوئی پتہ نہیں اس کا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں وہ جا رہا ہے، وہ آپ کے پاس آئے گا۔ جب آئے تو آپ پہلا قدم یہ کریں گے، اور اگر اس نے آپ کو یونیفارم پہنا دیکھا ہے تو وہ آپ کو پی آئی کا آدمی سمجھے گا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ یونیفارم تو وہ آپ سے فوری طور پر اپنی مدد کا تقاضا کرے گا۔ ایسے میں جب وہ اتنی الجھنوں کا گرفتار ہو، آپ کو کرنا کیا ہے؟ یہ بات وہ سمجھاتے ہیں، اور اس میں گڈ کنورسیشن آن ٹیلی فون، ہاؤ may I help you sir،
سکھایا جاتا ہے. السلام علیکم کاشف PIA ہاؤ میں ہیلپ یو. اسے فون پر پتہ جناب والی میں آپ کی کیسے خدمت کر سکتا ہوں. اب مجھے بتائیے جب ایک آدمی اسلام کے بارے میں آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہے تو آپ اسے کیسے اس کے ساتھ بات کریں گے؟ آپ تو پڑھتے ہیں اسے اڑتے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں تو مفتیوں کی تلوار ہے، آپ تو کفر سے نیچے رہتے ہی کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں سارے فتوے آج اسی پہ لگانے ہیں، آپ بحث و جدل ایسے کرتے ہیں جیسے دو کتے بھونک رہے ہوں، آپ تو ہٹتے ہی نہیں ہیں. منہ سے جھاگ، زبان کانپ رہی، جسم کانپ رہا، دوسرے کو لتاڑنا، کوشش فل کے اٹھا کے ملا کھڑا کر کے چال چیت چاروش کرنے. ہاں جی، چکر فریب دھوکہ نہ کریں. یہ جس منصب پر آپ کو آپ کے پیارے نبی چھوڑ گئے ہیں، کنتم امت خیر امت، یہ خیر امت کے جس مقام پہ نبی چھوڑ گئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں معمولی؟ آپ کو اللہ نے اپنی ملازمتوں کے لیے چن لیا. اگر آپ اس میں محنت نہیں کرتے، آ کے سیکھتے نہیں کہ کیسے ملازمت کرنی ہے، تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو. تو نہیں عن المنکر کے بارے میں یہ بھی آپ کو ٹریننگ لینی پڑے گی، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اپنے اندر تمام اخلاق فاضلہ شامل کر لیں، اپنے اندر اچھے خصائل پیدا کریں، رذائل کو باہر نکالیں، پھر لوگوں کی نفسیات کے مطابق ان سے اچھے انداز سے گفتگو کریں، اور جو پیغام آپ نے پہنچانا ہے اس کے بارے میں بھرپور آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس نے آپ نے کوئی مسئلہ بتایا، اس میں آگے سے آپ سے سوال کر لیا تو پھر علم ختم تو ٹائم ختم. ہاں جی، ہاں وہ سامنے بندہ منہ کی طرف دیکھتا ہے، کہتا بھائی نہیں تو میں پوچھے ہی نہیں، تو کہتا بھائی نے پوچھ کے آنا سی نا سارا کچھ. سٹریس مینجمنٹ جو ہے یہ آپ کو اس کو کرنا، آپ کو کور کرنا پڑتا ہے. اس لیے سید مودودی نے اور شورا نے ایک بہت پیاری بات شروع میں کی تھی. جب میں نے پڑھا تھا تو اس پہ بڑا غور کیا، پھر مجھے بڑی دیر کے بعد یہ نقطہ سمجھ میں آیا، اس سے پہلے نہیں میں سمجھتا تھا کیسا. مولانا جب جماعت بنائی تھی تو سارے ملک میں دعوت جب عام کی تو کہا کوئی آدمی ہم 4-5 آدمیوں کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو جماعت کی دعوت کے اوپر جو سوال کیا جائے گا اس کا جواب نہیں دے گا. یا میں مودودی دوں گا، یا مولانا مسعود عالم ندوی صاحب دیں گے، یا مولانا امین حسن اصلاحی دیں گے، یا سید ابو الحسن علی ندوی دیں گے، یا مولانا منظور نعمانی دیں گے. بس کوئی آدمی بھی سوال کہیں شہر میں ہو مرکز کو بھیجے، ہم اس سوال کو دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ سوال چلا ہے، ہم رسالے میں چھاپ دیں گے، آپ بحث نہیں کریں گے. کیونکہ ہم 5 آدمیوں نے اپنی پوری زندگی اسلام میں کھپائی ہوئی ہے اور اپنے موقف کو ہم ہی بتا سکیں گے. تم میں سے کتنے ہیں جو جذباتی ہو کر آ گئے ہیں، تم میں سے کتنے ہیں جن کا ناقص علم ہے، کچھ کم علم ہے، کچھ علم تو پورا ہے لیکن ابلاغ کرنے کا فن نہیں ہے ان کے پاس. آپ کو پتا ہے کہ یہ جو موسیقار ہوتے ہیں یہ گلوکاروں سے بڑے فہم زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو موسیقار گلوکار کو بتاتا ہے کہ آپ نے لے کب اٹھانی ہے، لیکن افسوس کہ موسیقار کے پاس آواز نہیں ہے ویسی ہوتی. ہاں نور جہاں گاتی ضرور تھی، شو تو انہی کی ہونی تھی نا، لیکن پیچھے جو زندے سوق بیٹھے ہوتے تھے، 7 استاد جی بیٹھے ہوتے تھے، کچھ شاعر کا کمال، کچھ اس کا خیال، کچھ اس کی بندش، پھر اس کے بعد وہ ایک گانا گاتی تھی جس کے بعد آپ سارے دمالیں ڈالتے تھے. پورا ملک کہتا ہے 71 کی جنگ اس نے یہ ہروائی ہے، 65 کی اس نے جتوائی ہے. وہ بھی مصروف تھی کہیں بہت زیادہ، اس لیے 71 کی ہار گئے. 98 تک شاید کارگل کی بھی وہ جتوا دیتی، بس ذرا گلا خراب تھا ان کا اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا. ہاں جی، خواجہ صاحب بھی فوت ہو گئے، وہ رہے ہی نہیں، ورنہ وہ ہوتے تو شاید بہت دھند بجتی، سارا ہندوستان تباہ ہو جاتا. تو ایک گناہ کو پھیلانے کے لیے لوگ کتنی محنت سے کام لیتے ہیں. تو آپ تو بہت اوپر والے درجے پہ نیکیوں کو پھیلانے والے لوگ ہیں. تو نہیں عن المنکر والے کا مقام امر بالمعروف والے کے مقام سے بھی بہت بلند ہوتا ہے، اور اس کا علم بھی اس سے بہت زیادہ بلند ہوتا ہے. آج کے سوالات جو ہیں میں نے یہیں پہ ختم کی ہے، تو کافی سارے ابھی 50 کے قریب. تو اللہ تعالیٰ
یہ ایک ساتھی کہتے ہیں کہ چلو کاش کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے. اس کا پہلا مصرع ہے کہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. ماشاءاللہ آداب حضور. آپ کی سار آنکھوں پر بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کا مدعا جو ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ سے پہلے ڈسکس ہوئی ہے کہ یہ 2 خطبے ووٹ پر کسے نے ابھی تک واضح نہیں ہوا. جماعتوں میں بشمول دینی جماعتوں کو بھی برا بلا کہہ دیا ما سوائے نون لیگ کے. وہ دینی نہیں ہے نا, دینی کو کہا ہے. اب غیر دینیوں کو برا کہوں گا اگلے جمعے, پھر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں. اصل میں یہ اگلے جمعے بتائیں گے. میں نے اس کا اگلا جمعہ رکھا, بڑا وہ ایسا ٹھنڈا میٹھا ہوگا, وہ ساری ڈسکشن رکھی ہے کیونکہ وہ اس وقت میرے مخاطبین سارے ہوں گے. اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک رائے کیا ہے. وہ پڑھا لکھا تھوڑا سا جملہ ہوگا اس کے بارے میں. یہ تو فریاد تھی 2 جمعے کب تھے, یہ تو دینی جماعتوں سے آپ لوگوں سے ایک فریاد تھی, یہ تو میری پکار تھی, یہ تو میرا رونا تھا, یہ تو میرے دل کا غم تھا, یہ تو میرے اندر جو رنج ہیں وہ تھے, یہ پے در پے صدمے تھے. 93 سے لے کر میں ان جماعتوں کے ساتھ میں نے اپنا بچپن ان کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کیا. میں نے جھگیوں میں ان کے لیے دین پھیلایا, میں نے سڑکوں پر پھیلایا, میں نے ریلوے اسٹیشنوں پہ پھیلایا, میں نے پیدل جا جا کے لوگوں کے گھروں میں بچوں کو پڑھایا, میں نے مسجدوں میں, میں نے سڑکوں پر, میں نے گلیوں میں بچوں کو دعائیں سکھائیں. میں نے اپنے پرائم کو اتنے سال درس دیے, میرے باپ خاندان سب کو چھوڑ کر میں نے کام کیا. یہ اس کے پیچھے کی ایک فریاد ہے کہ ہم دینی جماعتیں اس کام کے لیے ابھی یہاں موضوع نہیں ہیں, ہم کچھ اور مقام کے لیے ہیں. ہم یہ اقتدار کچھ نہیں ہے, اقتدار کا منصب ہم اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے چلے جائیں گے. ہمیں بادشاہوں کے تاجوں سے کھیلنا ہے کجا کے ہم بادشاہ بن جائیں. ہمیں ان تختوں کو اپنی ٹھوکر پہ رکھنا ہے کجا کے ہم ان تختوں پر جا کر بیٹھ جائیں. شہنشاہوں کے گرے بانوں کے تاروں سے کھیلنا ہے ہمیں کجا کے ہم اپنی ابائیں کبائیں پہن رہے ہیں. ہم تو بالکل الگ ہیں. جماعتیں دینی بری نہیں میں ان کو کہتا, میں کہتا ہوں کہ دین کے نام پر جو ہم نے شروع کر رکھا ہے اور ایک لبکہ ہم کو لگا ہوا ہے, ہم اس سے ہٹ کر کچھ اور کریں, ان کو کچھ اور ڈیوٹی لگا کر دیں, اور اس میں جو معیار رکھا جائے گا وہ انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ میں. اچھا, ایک پوچھتے ساتھی اللہم اجرنی من النار کی شرح, یہ کہتے ہیں کہ 7 دفعہ صبح 7 دفعہ شام یہ پڑھنی چاہیے تو آدمی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا. مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بات کی, میں کہا استاد جی یہ صبح شام پڑھنی چاہیے, تو پھر انہوں نے مجھے بہت بچپن میں کہا نہیں کاشف اس کی روایات اور اس کی اسناد ٹھیک نہیں ہے. بعد میں نے 1-2 جگہ پڑھا, لوگوں نے اس کی سندوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ میں نے اس کی پھر مطالعہ کیا تو میں نے کہا کہ استاد نے جو بات کہی ہوتی ہے نا وہ ایسے ہی نہیں کہی ہوتی, اس کو دوبارہ بھی چیک کر لینا چاہیے, کیونکہ غلطی ان سے بھی چیک پھر کیا پھر بھی ٹھیک نہیں نکلی. اس کی بجائے مجھے مرحومہ نانی یاد ہے, وہ پڑھتی تھی. میں نے کہا امی جی یہ نہ پڑھا کرے آپ. کہتی کیوں؟ میں نے کہا وہ مولوی صاحب کہتی یہ ٹھیک نہیں. کہتی پھر کیا پڑھوں؟ میں نے کہا اس کے بدلے میں انہوں نے مجھے ایک تحفہ دیا, تو وہ تحفہ بڑا پیارا ہے, وہ آپ کو بھی دے دیتا ہوں, آپ کو یاد ہے. وہ اس کی جگہ پہ پڑھا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. آپ صبح شام 7 دفعہ پڑھنا ہے, اللہ آپ کو مشرکوں میں نہیں لکھے گا. ایک بات. دوسرا میں نے اس کے بارے میں بتانا تھا, غالباً حدیث میں کہیں ہے, پورا ابھی مجھے نہیں ہے اس وقت مستحضر, جو آدمی حاجتوں کے وقت میں اس کی کثرت کرتا ہے نا, حاجت پڑ جائے کوئی تو اس کو کھلا پڑھ کر اگر اللہ سے دعا کرے تو اس کی دعا ضائع نہیں ہوگی, رد نہیں ہوگی. آخری دفعہ میں نے اپنی نانی امی کو اور اپنی ماں کو نزا کے عالم میں, نانی کو بیماری کے بالکل آخری 2-1 دن میں یہی پڑھایا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, کیونکہ ساری عبادتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی اگر شرک کہیں آ گیا. اگر آپ سے نادانستگی میں بھی ایسا کام ہو گیا جو شرک تھا اور آپ کو پتہ نہیں چلا تو اس کا ازالہ یہ کال کر دے گا, آپ کے فعل کو یہ کال مٹا دے گا کہ اللہ نادانستگی میں پتہ نہیں کہیں ہو گیا تو ہو گیا, ہم نے تو کوشش کی, ورنہ ہم تو اصلی پوچھے تو شرک میں ہی گزارتے ہیں زندگی, تو ہم ویسے باہوش و حواس
ہر وہ شرک جس سے تیرے نبی نے پناہ مانگی اور تو نے قرآن و حدیث میں بیان کیا، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر اس شرک سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ ہو ربی، 2 دفعہ کہتا ہوں اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرکو، نہ کرتا ہوں، نہ کبھی دانستہ سوچ کر کیا، نہ کروں گا، بھی شیعہ، معمولی رائی کے کروڑویں کھربویں حصے کے برابر بھی شرک نہیں کرتا، ان سے بھی بیزار۔ یہ ایک تو تب بڑا شرک چوکھٹی چملی جا کے ختم، یہ پڑھا کریں، اس کی جگہ پر یہ تحفہ ہے، یہ بڑا پیارا تحفہ ہے۔ یہ ساری ضعیف ہے نا حدیثیں، ہاں 7 دفعہ والا بھی ہے، وہ تو بہت اچھا ہے، وہ تو ہے نا حدیث میں اللہم انی اسألک الجنہ، وہ تو دعا ہے۔ یہ والی اب اچھا اس کے بارے میں اور سن لیں، آپ اس کو بطور دعا کے مانگ سکتے ہیں، جیسے آپ کرتے ہیں نا، یہ نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ مولانا مرحوم کا اصل اس کے بارے میں یہ قول تھا کہ اگر کوئی ضعیف دعا ہے نا تو اس کو دعا کے طور پر تو مانگ سکتے ہیں، رسول خدا نے جو منسوب ہے نا وہ کر کے نہیں آپ کر سکتے، چھوڑے نا، ایسی دعائیں ضائع نہیں کرتے کہ ان کی عربی آپ کو یاد ہے تو یہ تو بڑی موقع کی چیز ہے، تو آپ کو بشک یاد ہے، تو اس کو معصور دعاؤں میں لکھ لیں۔ معصور کہتے ہیں صالحین سے جو آئی ہوئی دعائیں ہیں اس میں آپ شمار کر لیں، لیکن اس کے ساتھ جو فضائل نتھی ہو جاتے ہیں نا اور پھر رسول پاک کا غیب، وہ کام خراب ہو جاتا ہے، اس سے ہم بھائی بیزار ہیں، اس کو ہم اگر معمولی سا بھی ہے تو ہم نہیں مانتے، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے برابر دنیا میں سے کسی بشر کا قول برابر نہیں آ سکتا۔ اگر وہم بھی ہو گیا تو ہم بات چھوڑ دیں گے، ہم اسے کسی کا قول، کسی کی رائے سمجھ کر تو مان لیں گے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ حضور نے کہا کہ من کذب علیہ متعمدا، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھ دیا جان بوجھ کر، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو صحابہ کرام مسئلہ بتا دیتے تھے، حدیث نہیں سناتے تھے، کہتے اس میں کوئی آگے پیچھے لفظ ہو گیا تو میں کہیں اس کے زمرے میں نہ آ جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے امام بخاری یا دیگر لوگ اپنے ساتھ لکھتے ہیں او کما کالا، جیسے حدیث میں نے بیان کی ایسے، یا جیسے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے، او نحوہ ہی، یا جیسے آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ کیسا ہمارے محدثین بڑے محتاط لوگ تھے، اللہ محدثین پہ اپنی کروڑوں کھربوں لامحدود رحمتیں فرما دے۔ بڑی زندگیاں گزار کے انہوں نے ہمارے لیے بڑی محنتیں کی، یقین جانیں ہمارے ماں باپ نے بھی وہ محنتیں نہیں کی جو ان محدثین نے محنتیں کی۔ میں تو یقین جانیں ان کے احسان کے بوجھ تلے دباؤں۔ امام بخاری کا تو آپ کچھ سے پوچھیں کچھ نہ، اللہ 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 اللہ، اس امام کے کیا کہنے یار، کہاں روس تھا، وہاں سے وہ امام چلا، پیدل چلتا، صحراؤں میں سفر کرتا، برفانی پہاڑوں میں سفر کرتا، تودوں میں سفر کرتا، ہیں جی، وہ اس کے اندر پھرتا پھراتا پوری دنیا سے حدیثیں اکٹھی کی، ایک صحیح کتاب تیار کرنے کی کوشش کی، اتنے کڑے معیار رکھ دی اس کے اندر۔ آج لوگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ بخاری کے معیار پر یہ حدیث جاتی ہے۔ اللہ 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 اللہ، پتہ نہیں میرے پیارے نبی نے کیسے اس کا استقبال کیا ہوگا اس امام نے، ہیں کیا اس کے کہنے۔ اللہ میرے ایسے اماموں پر اپنی کروڑوں رحمتیں، ان پر ہماری طرف سے سلام پہنچا، ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر دے، منور کر دے، وسیع کر دے۔ ایسے اماموں نے ان رجال والے کمال کر دی۔ جتنا احسان محدثین کا ہے نہ فقہاء کا ہے، نہ اولیاء کا ہے، نہ یہ دوسرے شیوخ الاسلام، کسی کا نہیں۔ محدثین واحد گروہ ہے کہ اس جیسا گروہ جو ہے نا، حتیٰ کہ آپ مانیں گے، واقعہ بتا کر ختم کروں کہ ایک محدث عالم بہت بڑے تھے، انہوں نے اپنے والد کے بارے میں کہہ دیا کہ میرے ابا جی سے کوئی بندہ حدیث نہ لے، کیونکہ میرے ابا جی جو ہے نا ان کا حافظہ ٹھیک ہی نہیں رہ گیا۔ میں گھر میں رہتا ہوں، میں نے ان کو چیک کر لیا گھر کے اندر رہتے ہوئے، اب وہ مانگنی کوئی اور شے مانگ اور لیتے ہیں، پہلے کہتے روٹی کھادی سی ہوں، میں کھادی نہیں، کہتے میرے ابا جی حدیث بیان کرتے تھے، اب کوئی آدمی میرے ابا جی سے نہ، کیونکہ وہ مختلط فی الحدیث ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام مدائنی، علی مدائنی نے اپنے باپ کے بارے میں یہ بات کی، اس نے کہا نا
نبی پاک کی حدیث آ گئی، ابا اپنی جگہ بہت اچھا، اس کا ادب احترام، پر ابا حدیث کوئی نہیں، اسے ہی بیان کر رہا، میں تو دس دیا یہ ابا ٹھیک کوئی نہیں، یہ ابا کہاں سے لبا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ کام ٹھیک کوئی نہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں حق یقین جانے کہنا بڑا مشکل ہے۔ میں تو خود ہی حق کہتے کہتے اپنی گھر کے اندر بڑا کچھ منزلیں طے کی ہیں، بڑا سن کے بندہ ابا ہی بیان کر رہا ہو حدیث، اور بعد میں کہ پتر ایسے ہی ہے نا، تو بندہ اب آگے کیا کرے بھی، ابھی تو واز فرما رہے سارے بہن بھائیوں کو یہ بتا رہے، اگر میں کہوں نہیں ابا جی ایسے نہیں ہے، ابا کہ تو میری گل نہیں بات رہا، ٹھیک ہے نا، اسی تو چوال چٹے کیتے ہیں، ماحول خراب ہونے کا اندیشہ۔ پر وہ پھر بندے کے پاس حکمت ہو نا، تو اسی وقت جو ابے نے ضعیف سنائی ہوتی ہے نا، اس کی تصدیق کیے بغیر ایک صحیح حدیث اسی مضمون سے ملتی جلتی سنا دیتی، پھر ابا بھی راضی رہ جاتا ہے، بہن بھائیوں کو بھی صحیح بات پہنچ جاتی ہے۔ حکمت چاہیے دین کے لیے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنات عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم اجرنی فی، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مریض، اللہم اصلح کل غریب۔ اللہ پاکستان کو امن عطا فرما دے، خوشحالی عطا فرما دے، اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرما دے، اللہ ہمیں تحمل کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ٹھنڈے دلوں سے ہمیں فیصلے کرتے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ایسے کو ہم پہ مسلط نہ کریں جس کو ہم پہ رحم نہ آئے، ایسے ظالم حکمرانوں کو ہم پہ مسلط نہ فرما، ایسے ظالموں کو نہ لے کر آ ہمیں، اللہم ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین، ظالموں کا تختہ مشق نہ بنا، اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر دے اور ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر دے، اسلام کی نصرت مدد فرما دے اور ہر خیر دے دے جو سرکار کو دیا، ہر شر سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔